despotic rulers نے, authoritarian rulers نے کیا کیا, reforms trigger کی اپنے respective countries کے اندر on the basis of enlightenment ideas. enlightenment کے جو خیالات تھے جس میں وہ devolution of power, separation of power کی بات کرتے تھے, constitutional monarchies کی بات کرتے تھے. تو یہ جو despotic rulers تھے, absolutist rulers, یعنی یہ وہ حکمران تھے جو آئین کے بغیر حکومت کیا کرتے تھے. ڈسپوٹ, ٹوٹل کنٹرول تھا ان کا, ان کو ڈسپوٹک رولرز کہا جاتا ہے. اتھارٹیرین ایبسلوٹ یعنی پاورز تھے ان کے پاس, یہ کسی آئین کے مطابق حکومت نہیں کیا کرتے تھے. مونارکس, ڈسپوٹک رولرز یہ تھے. تو انہوں نے بھی کچھ ریفارمز ٹریگر کی اپنے ملکوں کے اندر. کیتھرین دی گریٹ جو ہے وہ بیوروکریٹک ریفارمز کرے گی, فریڈرک دی گریٹ جو ہے وہ کچھ ملٹری ریفارمز کرتے ہیں. تو یہ ریفارمز بھی جو کچھ ریفارمز کی, دوز ور آلسو a source for inspiration for French society. This is what they would do. ٹھیک ہے جی. So in last lecture we covered the age of enlightenment, and then we also discussed جو ہے وہ example factors, the glorious revolution in England, the constitutional monarchy and American independence, اور کچھ enlightenment despotic جو rulers نے کچھ reforms کی. تو یہ ساری جو ہے وہ فرینچ سوسائٹی کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن تھا. Now moving towards the next aspect of French Revolution, جو کہ ہے which is about the economic side, اور questions بھی اس aspects میں آتے ہیں. ایک question تو یہاں پہ write down کیا گیا, note down کیا گیا, وہ یہ ہے کہ the French Revolution جو تھا was precipitated by economic factors and the train which had been laid by finances. یہ جو فائنینشیل اور اکنامک پوائنٹس ہیں, جو کازز تھے, جو پرابلمس تھے, وہ کیسے ٹریگر کریں گے انقلاب کو فرانس کے اندر. So now we are going to look towards the economic factors. فائنینشیل جو پرابلمس تھی فرانس کی, وہ کس طرح سے انقلاب کو ٹریگر کریں گی. Now I'm going to discuss that. But before I move towards the economic, we need to understand French society. ہمیں جو ہے فرینچ سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم اس کے اکنامک ایسپیکٹس کو سمجھ سکیں. سو بیفور ریولوشن ان فرانس میں انقلاب آنے سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو اینشنٹ رجیم کہا جاتا تھا. اور فرینچ جو معاشرہ تھا وہ 3 طبقات میں بٹا ہوا تھا, 3 distinct classes. فرینچ معاشرہ 3 طبقات میں بٹا ہوا تھا جن کو 3 اسٹیٹس کہا جاتا تھا. The first state was clergy. پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ clergy تھی, جو priest, bishops, Catholic Church کے members پہ consist کرتی تھی, اور ان کے پاس یہ births registers کرتے تھے, deaths, marriages وغیرہ جو ہے ان میں registers کرتے تھے, کرواتے تھے, ceremonies conduct کرواتے تھے. اور clergy کے پاس special privilege تھی کہ وہ 10% جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیوی لیا کرتی تھی, اور ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی 1% تھی. اور کلرجی جو تھی وہ 10% آف دا لینڈ جو ہے وہ اون کرتی تھی. یعنی فرانس کا جو پہلا طبقہ تھا, فرسٹ جو اسٹیٹ تھی, اس کو کلرجی کہا جاتا تھا. اور کلرجی کی جو پاپولیشن تھی وہ 1% تھی. 1% طبقہ فرانس کا جو کلرجی تھی وہ 10% لینڈ اون کرتا تھا. 10% زمین فرانس کی ان کے قبضے میں تھی. They were the owners of the 10% of the land. پھر وہ ٹیکسز لیا کرتے تھے. ٹیکس تھا جو کہ 10% جو پروڈکشن تھی فارمرز کی اس کے اوپر لیا کرتے تھے. تو ٹیکس لیا کرتے تھے, یعنی کلرجی ٹیکس لیا کرتی تھی. جب یہ برتھس اور ڈیتھس رجسٹرز کیا کرتے تھے اس کے بھی پیسے لیا کرتے تھے. میرج جب یہ کنڈکٹ کروائیں گے اس کے بھی پیسے لیا کریں گے. تو کلرجی ٹیکس نہیں دیا کرتی تھی, بلکہ کلرجی تو ٹیکس لیا کرتی تھی. اور 1% طبقہ 10% ریسورسز اون کرتا تھا فرانس کے اندر. That is first state. The second state was they were the religious people. یعنی کہ عام شخص بھی مذہبی ہو سکتا ہے. Clergy was associated with the church, with the Catholic Church. یعنی جو کچھ مذہبی تو کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے نا. تو clergy was associated with the church, with the Catholic Church. Priests, bishops, popes, یہ سارے جو تھے ان کی جو کیٹیگریز تھی وہ اس میں شامل ہوں گے. یعنی
I wasn't using that term. تو جو ہے وہ اٹ کین بی یعنی کہ تو وہ جو مذہبی جو طبقہ تھا وہ کلرجی میں آئیں گے. Yeah, we can say that. ٹھیک ہے جی. سو موونگ فارورڈ دا سیکنڈ ای اسٹیٹ. سیکنڈ ای اسٹیٹ جو تھی وہ نوبلٹی پہ, ارسٹوکریسی نوبلٹی پہ کنسسٹ کرتی تھی. یہ بھی ٹیکس نہیں پے کیا کرتے تھے. ان کے پاس بھی اسپیشل پریویلیجز تھیں, سارڈ ہنٹنگ کی, اور یہ وائن کرش کرتے تھے, فوڈ ویٹ وغیرہ کرش کرتے تھے. اور نوبلٹی جو تھی یہ پھر فیوڈلزم تھا فرانس کے اندر, فیوڈل ٹریڈیشنز تھیں, تو یہ جوڈیشری کے اندر سرو کرتے تھے, یہ ملٹری کے ہائی رینکس میں بھی یہی سرو کرتے تھے. یعنی جو فرانس کی آرمی کی آفیسرز کور ہوگی اس میں صرف نوبلٹی ہی ہوگی. عام کامنرز فرانس کی فوج کا جو جس کو ہم کہتے ہیں آفیسرز کور, جس کو ہم کہتے ہیں کیڈر کہتے ہیں, اس میں عام شخص نہیں جا سکتا تھا, کامنرز کو ایکسیس نہیں تھی. تو نوبلٹی جو ہے وہ جوڈیشری میں بھی ہوگی, وہ ملٹری کی آفیسرز رینکس میں بھی ہوگی, بیوروکریسی کے اندر بھی ہوگی, حکومت کے اندر ایگزیکٹو کی جو پوزیشنز ہیں, بادشاہ کے جو منسٹرز ہیں اس میں بھی یہ شامل ہوں گے, پروونشل لیول پہ جو سیٹ اپس ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کریں گے. تو یہ بھی ٹیکس نہیں دیا کرتے تھے, اور یہ اون کرتے تھے مور دین 30% آف دا لینڈ. تو یہ تھی ارسٹوکریسی سلیش نوبلٹی. سو ارسٹوکریسی اور نوبلٹی جو ہے یہ پھر سیکنڈ ای اسٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے. تو ارسٹوکریسی اور کلرجی ٹوٹل جو ان کی پاپولیشن تھی وہ اپروکسیمیٹلی بکس میں ویری کرتے بٹ 3% تھی. یعنی 1% کلرجی تھی تو 2% جو تھا وہ نوبلٹی ارسٹوکریسی تھی. تو 3% جو یہ دو طبقات تھے, یہ جو فرسٹ ای اسٹیٹ اور سیکنڈ ای اسٹیٹ, یہ فرانس کے اندر 40% سے زیادہ, مور دین 40% آف دا لینڈ واز ان دیئر ہینڈس. یعنی فرسٹ ای اسٹیٹ کلرجی, سیکنڈ ای اسٹیٹ نوبلٹی, ٹوٹل پاپولیشن ان کی ہے اپروکسیمیٹلی 3%, اور یہ اون کتنا کر رہے ہیں لینڈ کو 40%. 3% طبقہ جو ہے وہ 40% اکنامک لینڈ ریسورسز اون کر رہا ہے, اور وہ ٹیکسز نہیں دے رہا بلکہ وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. ان کے پاس رائٹس پریویلیجز ہیں, وہ جو ہے وہ فارمرز ہوں تو ان سے بلکہ وہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو اکنامک سائنس میں ہیوج اکنامک انیکوالٹیز تھی کہ 3% جو طبقہ ہے وہ آلموسٹ ایگزیکٹلی دس از واٹ لیٹر آن آئی واز اباؤٹ ٹو سے, کہ جو 3% طبقہ ہے وہ اون کر more than 40% of the land and they were not paying the taxes. تو economic جو inequalities ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اس میں نظر آئیں سیکنڈ اسٹیٹ کے اندر, فرینچ سوسائٹی کو سمجھتے ہوئے. اینڈ دین دا تھرڈ واز دا تھرڈ ای اسٹیٹ. تھرڈ ای اسٹیٹ جو کنسسٹ کرتی تھی اس میں پیزنٹس بھی تھے, یعنی کسان بھی تھے, اس میں لوور دی پور بھی تھا, غریب طبقہ بھی تھا, مڈل کلاس بھی تھا. اور اس میں جو مڈل کلاس کا اپر کلاس ہے جس کو ہم بورژوازیز کہتے ہیں, بورژوا کلاس, وہ بھی اس میں شامل تھا. یعنی مرچنٹس بھی اس میں شامل تھے, ٹریڈرز بھی شامل تھے, ٹیچرز بھی شامل تھے, لائرز بھی شامل تھے. یہ ریڈی سے نہیں تھے, یہ یعنی ارسٹوکریسی سے نہیں تھے, یہ بوربن خاندان سے نہیں تھے, یہ ہیبسبرگ خاندان سے نہیں تھے. یہ عام مڈل کلاس مرچنٹس, ٹریڈرز, ٹیچرز, انٹلیکچوئلز, یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو جب تھرڈ ای اسٹیٹ تھی اس کو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ تھرڈ ای اسٹیٹ کے اندر صرف غریب طبقہ تھا. تھرڈ ای اسٹیٹ میں فارمرز, کسان, مزدور ہوں, کسان ہوں, مڈل کلاس ہو, مرچنٹس ہوں, ٹریڈرز ہوں, یہ سب اس میں شامل تھے. اس کو ہم تھرڈ ای اسٹیٹ کہتے ہیں. اور تھرڈ ای اسٹیٹ کی جو پاپولیشن تھی وہ 97% پاپولیشن تھی. یعنی فرانس کا 97% جو آبادی تھی, وہ 97% جو آبادی تھی وہ تھرڈ ای اسٹیٹ سے بلانگ کرتی تھی. اور یہ تھرڈ ای اسٹیٹ والے سارے غریب نہیں تھے, کچھ سیگمنٹ تو دا پور کا تھا, لیکن اس میں مڈل کلاس بھی تھی اور اس میں مرچنٹس بھی تھے. یہ اکنامکلی اس طبقے سے جو ان کا اپر کلاس تھا, یعنی جس کو ہم بورژوا کلاس کہتے ہیں, ویلدی بزنس کلاس کہتے ہیں, یہ اکنامکلی بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اور یہ ٹیکس پہ کامنرز بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اب کامنرز میں دیکھیں نا, کامنرز میں ڈفرنٹ کیٹیگریز کی میں بات کر رہا ہوں.
یعنی اس کے اندر دی پور ورکنگ کلاس اور ورکنگ کلاس سے آگے بھی ہیں مرچنٹس اینڈ ٹریڈرز اینڈ دا کیپٹلسٹ, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو 97% ان کی آبادی ہے. اور ریسورسز جو ہیں ان ٹرمز آف لینڈس 50% تو مور دین 40% اس کی ہم نے بات کی, یعنی 3% طبقہ جو ہے وہ 40% سے زیادہ لینڈ اون کر رہا ہے, جبکہ یہ 97% طبقہ تو پھر obviously اپروکسیمیٹلی 50% لینڈ اون کرے گا. تو اور پولیٹیکل ایشوز بھی تھے ان کے درمیان. تو یہ جو 97% تھا, اس کا جو اپر کرسٹ تھا جس کو ہم مرچنٹ کلاس کہتے ہیں, کیپٹلسٹ یا بورژوا کلاس کہتے ہیں, یہ اکنامکلی بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اور یہ ٹیکس پیئنگ پارٹ آف سوسائٹی تھا, جو تھرڈ اسٹیٹ تھی, یہ ٹیکس دے رہے تھے, لیکن سیاسی حقوق ان کے جو تھے وہ لمیٹڈ تھے, جو کہ پھر ایونچولی پرابلمز جو ہیں ان کی وجہ سے ایگراویٹ کر جائیں گی, بڑھ جائیں گی, شدت اختیار کریں گے, اور ایونچولی پھر انقلاب آئے گا. وہ سیاسی ایشوز کیا تھے میں آگے چل کے ان کا ذکر کروں گا, بیکاز ابھی ہم اکنامک ایسپیکٹس اور فرینچ سوسائٹی کے طبقات کے بارے میں پڑھنے کی اس کو جاننے کی کوشش کریں. نہیں یار, ہم سب مڈل کلاس تھرڈ اسٹیٹ ہی بنتی ہے نا ہماری. سو تو فرینچ سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو اینشنٹ regime before the revolution, فرانس جو تھی 3 اسٹیٹس پہ کنسسٹ کرتا تھا, 3 طبقات پہ بٹی ہوئی فرینچ معاشرہ تھا. فرسٹ اسٹیٹ کلرجی, سیکنڈ اسٹیٹ نوبلٹی, تھرڈ اسٹیٹ جو تھا وہ دی پور, فارمرز, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, کیپٹلسٹ, مرچنٹس, ٹیچرز, انٹلیکچوئل, لائرز, یہ سب اس کے اندر شامل تھے. تو اس کو ہم تھرڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. اب ڈھیر سارے ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ ڈسسیٹسفیکشن تھی تھرڈ اسٹیٹ کے ممبرس کے اندر, جس کی وجہ سے انقلاب ٹریگر ہوگا, کیونکہ اکنامک ریسورسز ہوں یا پولیٹیکل پاور ہو, پولیٹیکل پاور یا اکنامک ریسورسز, اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس سے تھرڈ جو طبقہ تھا, تھرڈ جو اسٹیٹ تھی, وہ ناخوش تھی. تھرڈ اسٹیٹ کے جو ممبرس تھے وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھے جس طرح سے فرانس کے اندر معاشی اکنامک پاور جو ہے جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی اور جس طرح سے پولیٹیکل طاقت کو تقسیم کیا گیا تھا. تو تھرڈ اسٹیٹ کے ممبرس وہ ڈسسیٹسفائیڈ, وہ ڈس انچینٹڈ تھے, ڈس الوژنڈ تھے اس سے. تو ایونچولی جو ہے تھرڈ اسٹیٹ کا جو طبقہ ہے وہ بادشاہ کے خلاف انقلاب لے کے آئے گا. فرینچ بوبن کے جو ہے بوبن جو ڈائنیسٹی ہے ان کے اگینسٹ جو وہ ریاکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہو گیا جی. سو دس از واٹ وی کور اباؤٹ فرینچ سوسائٹی. سو ناؤ موونگ ٹورڈز دی اکنامک ایسپیکٹ, کہ اکنامک فیکٹرز کون سے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایونچولی ریولوشن جو ہے وہ اس کو ٹریگر کرنے میں رول پلے کریں گے. معاشی جو حالات ہیں وہ کیا تھا, ہیڈنگز میں نے اس میں دے دیے, میں ایک ایک کر کے یہ سارے پوائنٹس جو آپ کو ایکسپلین کروں گا ان اے وائل. نمبر 1 از پرابلم آف ایفلوئنس. سو پرابلم آف ایفلوئنس کیا ہے میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. ایڈمنسٹریٹو میلیز, ڈس آرڈرڈ فائنینسز, یو ایس وار آف انڈیپینڈنس بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے فرینچ اکنامک اور فائنینشیل ووز کے اندر. پاپولیشن ایکسپلوژن, اکنامک ڈاؤن ٹرن, یہ سارے فیکٹرز کیا کریں گے, فرانس کے اندر جو معاشی حالات تھے وہ بہت برے ہو جائیں گے اور ایونچولی پھر وہ انقلاب کو ٹریگر کروائیں گے. سو فرسٹ از اے پرابلم آف ایفلوئنس. ہم پہلا پوائنٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کی. ایفلوئنس, پراسپیرٹی. ایفلوئنس کو کیا کہتے ہیں, پراسپیرٹی. پرابلم آف ایفلوئنس یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ فرانس جو تھا وہ بہت غریب ملک نہیں تھا یورپ کا اس وقت. یعنی اگر آپ جو ہے وہ 18 سینچری کی بات کریں, 1700 آن ورڈز کی, 1710, 1730s, 50s, 1760s کی بات کریں, اور اس 17 جو ہے وہ 18 سینچری کی جب ہم بات کریں تو اگر آپ دنیا کی ٹاپ 2 پاورز کی بات کریں تو انگلینڈ اینڈ سیکنڈ وڈ بی فرانس. فرانس واز اے گریٹ پاور آف دیٹ ٹائم پیریڈ. یعنی جب فرانس میں انقلاب آئے گا اس سے پہلے فرانس کوئی غریب ملک نہیں تھا. فرانس واز اے گریٹ پاور آف یورپ. ملٹریلی بھی یہ کافی اسٹرانگ ہوا کرتے تھے, پولیٹیکلی بھی بڑی اسٹرانگ فرانس تھا, ویری اسٹرانگ پلیئرس. تو فرانس کو بہت غریب ملک نہیں تھا کہ یہاں انقلاب اس لیے آئے گا کہ بہت غربت ہو گئی تھی, بلکہ فرانس تو خوشحال ملک تھا یورپ کا.
That was a problem of affluence. کیا خوشحال ملک اور وہاں پروسپیرٹی وہاں پھر انقلاب کیسے آیا؟ یا ایگزیکٹلی تو وہاں کیسے انقلاب آیا؟ یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیز ور دا ریزنس. تو فرانس کے اندر کیا ہوا کہ فرانس کیونکہ ایک ریلیٹیولی پراسپرس ملک تھا, ایک خوشحال ملک تھا جس میں لبرٹیز اور فریڈمز بھی تھے, سیاسی پولیٹیکل لبرٹیز تھیں, فریڈمز تھیں, لوگ بات چیت کر سکتے تھے, پرنٹنگ پریس کے تھرو ایج آف انلائٹنمنٹ کے جو خیالات تھے وہ بھی پھیلائے جا رہے تھے فرانس کے اندر. لوگ جو تھے اب وہ اسٹارٹیڈ ٹو ریڈ, لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, بکس ملٹیپل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوئی, اور اکنامکلی فرانس کے اندر جو ان کی اپر کرسٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں مرچنٹ کلاس, کیپٹلسٹ کلاس, بورژوا کلاس, وہ بھی اکنامکلی بہتر پرفارم کر رہی تھی, جو کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھرڈ اسٹیٹ کا. تو پرابلم آف ایفلوئنس یہ تھا کہ جب جو اسٹیٹ کی جو اپر کلاس تھی جس کو ہم بورژوا کلاس یا کیپٹلسٹ کلاس کہتے ہیں, یہ جب کے لیے بہتر پرفارم کرے, ٹیکس پیئنگ پارٹ آف سوسائٹی کائنڈلی اس کو میوٹ کر دیجیے گا. So kindly mic mute کر دیں. اسٹوڈنٹ کا مائک جو ہے وہ تھینک یو جی. سو امریکہ کے یونائٹیڈ اسٹیٹس, تھامس جیفرسن, جب انہوں نے کیا کہا امیریکنز, جب برٹش ایمپائر امریکنز کے اوپر ٹی ٹیکسز لگا رہی تھی تو ریولٹڈ اگینسٹ دیٹ, کہ اگر برٹش گورنمنٹ امریکن کالونیز کے اوپر ٹیکسز لگا رہی تو ود ٹیکسیشن کمز ریپرزنٹیشن, تو ہمیں پھر سیاسی اختیارات بھی دیے جائے. تو فرانس کے اندر بھی جو تھرڈ اسٹیٹ کا اپر کرسٹ تھی, جو اپر پارٹ تھا فرانس کے اندر تھرڈ اسٹیٹ کا, انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کیا کہ اگر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو پھر ہمارے سیاسی جو حقوق ہیں, سیاسی جو رائٹس ہیں وہ انکریز کیے جائیں. تو فرانس کے اندر پرابلم آف ایفلوئنس میں کیا پرابلم تھا کہ فرانس کے اندر جو تھرڈ اسٹیٹ کی اپر پارٹ تھا, یعنی مرچنٹ, بورژوا کلاس, ٹریڈر جو کلاس تھی, وہ بہتر اکنامکلی پرفارم کر رہے تھے. تو جب اکنامکلی وہ ٹیکس پے کر رہے تھے تو وہ اب چاہتے تھے کہ ان کو پولیٹیکل رائٹس بھی ان کے انکریز کیے جائیں. تو ڈسکریپنسی تھی, گیپ تھا فرانس کے اندر, کس کے درمیان؟ معاشروں کے طبقات کے درمیان. کس طرح سے کہ فرینچ سوسائٹی کا جو تھرڈ اسٹیٹ تھا جو کہ اکنامکلی ایکٹیو تھا, ٹیکسز پے کر رہا تھا, اس کے پاس سیاسی حقوق نہیں تھے. جبکہ جو فرسٹ ٹو اسٹیٹس تھیں, کلرجی, نوبلٹی, وہ اکنامکلی تو کچھ بھی کانٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے, ٹیکسز تو دیتے نہیں تھے, وہ نہ کلرجی ٹیکس پے کرتی تھی نہ ایرسٹوکریسی ٹیکس دیتی تھی, لیکن سیاسی طور پہ پولیٹیکلی وہ پاورفل تھے. تو گیپ تھا فرانس کے اندر ای اسٹیٹس کے درمیان, جس میں کہ وہ طبقہ جو کہ ٹیکسز پے کر رہا تھا اس کے پاس سیاسی اختیارات بہت کم تھے, جبکہ وہ طبقات جو کہ اکنامکلی ایکٹیو نہیں تھے, وہ جو اکنامکلی ایکٹیو نہیں تھے وہ پولیٹیکلی بہت پاورفل تھے. تو ایک ڈسکنیکشن تھا فرانس کے اندر بٹوین ٹیکس پیئنگ اور نان ٹیکس پیئنگ کے درمیان. اور جو ٹیکس پے کر رہا تھا وہ ایونچولی اسٹرینتھنڈ ہوا, وہ طاقتور ہوا, اور وہ پھر ایونچولی ٹریگر کرے گا ریولوشن کو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت ویک ہو, کمزور ہو, الرٹ نہ ہو, وہ طاقت کا استعمال نہ کرے, تو پھر خوشحالی بھی ڈیسٹیبلائز کر دیتی ہے حکومت کو. تو اس طرح سے فرانس جو تھا, جو کہ ایک گریٹ پارٹ آف یورپ تھا, اور اکنامکلی دے ورنٹ لائک ایتھوپیا یا نارتھ کوریا نہیں تھے. یہ ایتھوپیا تو خیر اب بہتر ہو گیا, صومالیہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو دے ورنٹ اکنامکلی بہت برے حالات نہیں تھے ان کے اس طرح سے. تو ایفلوئنس جو تھا, پروسپیرٹی جو تھی, حکومت جب طاقت کا استعمال نہیں کرتی تو پروسپیرٹی بھی حکومت کو جو ہے وہ
शेक कर देती है, उसकी फाउंडेशंस को हिला देती है, और इस तरह से जो है वो ये पॉइंट भी ट्रिगर करता है. सो प्रॉब्लम एफ्लुएंस वाज रिलेटेड टू दैट. सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मालेज. एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल थे, इश्यूज थे, वो क्या थे कि फ्रांस को ढेर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में डिवाइड किया गया था. मेजरमेंट के जो रूल्स थे वो डिफरेंट शहरों में डिफरेंट थे. कोई यूनिफाइड मार्केट्स नहीं थी. एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ्स होंगे. फ्रेंच हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन के जो ऑफिसेज थे उनको भी सेल कर दिया, और कुछ अमाउंट वो ले लिया करते थे. और फिर इवेंचुअली रॉयल पुसिलैनिमिटी, रॉयल वीकनेस जो थी वो मेजर कॉज होगी फाइनेंशियल इन प्रॉब्लम्स को एग्रवेट करने में, इनको खराब करने में, माशी जो मसाइल हैं उनको इंक्रीज करने में रोल प्ले करेगी. तो रॉयल वीकनेस एंड रॉयल एक्सट्रावेगेंस, वो जो शाह जो खर्ची की, इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने वेस्ट किया, तो दैट वुड बी द अनदर रीजन. सो प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एंड देन disordered finances. पॉल कैनेडी की बुक है द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स. वहां पे वो ये आर्ग्यू करते हैं कि फ्रांस की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी ही नहीं थी. फ्रेंच जो ट्रेजरी थी वो बैंकरप्ट थी. जैसे अभी हमारे भी आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट करने जा रही है, बैंकरप्सी के चांसेस हैं. तो फ्रेंच ट्रेजरी भी इन्हीं सूरत हाल से दो चार थी. और इसी तरह से फ्रांस जो था, जो उसकी टोटल रेवेन्यू का 60% जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता था. यानी फ्रेंच हुकूमत जो रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, उसका जो यानी वो पैसे इकट्ठे करते थे टैक्सेस के थ्रू, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसका 60% से ज्यादा किस में चला जाएगा? कर्जों की किस्तों की अदायगी में. डेट सर्विसेज, डेट सर्विसेज कर्जों की किस्तों की अदायगी में 60% से भी ज्यादा जो पैसे थे वो उसमें सर्व हो जाएंगे. पाकिस्तान ऑलमोस्ट 56-57%, यानी अब तो शायद हम भी 60% तक पहुंच गए हैं. तो कर्जों की किस्तों की अदायगी में द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल कैनेडी. ठीक है जी. सो आधी जो है वो कर्जों की किस्तों की अदायगी में पैसे चले जाएंगे. डेफिसिट था 126 मिलियन लीवर्स का. 126 मिलियन लीवर्स. काइंडली थोड़ा सा ये करें कि जब आपके जो क्वेश्चन हो ना वो पूछें, जो चैट हो रही है ना उसमें जो क्वेश्चन हो ना आप काइंडली वो पूछें, और इसके अलावा जो चीज समझ नहीं आई वो भी पूछें. नेक्स्ट क्या होगा वो नहीं पता, क्योंकि ना मैं वो पढ़ा रहा होता हूँ साथ साथ ना चेक भी कर रहा होता हूँ, वो फिर मेरा सारा मोमेंटम टूट जाता है. यानी कि आप बाकी पॉइंट्स ना ऐड करें काइंडली. हाँ, जब मैं कभी पूछूं तो डू दैट, लेकिन ना एक मोमेंटम नहीं बन पा रहा वो. इट्स गेटिंग डिफिकल्ट ना. तो you're supposed to ask me questions, वो मैं मना नहीं कर रहा किसी को. जो पॉइंट क्लियर नहीं है डू आस्क मी. और इसके अलावा भी जो यानी कि आपको लगता है कि मैंने इसको प्रॉपरली यानी कोई पॉइंट मिस कर दिया, वो भी मेरे से पूछे. लेकिन कमेंट्स नहीं करें जनरल किस्म के, ताकि मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मल वे में पढ़ा सकूं ना. आप इसको बिल्कुल इनफॉर्मल ना लें इसको. सो ट्राई टू बी लाइक फॉलो ना. बट दे डोंट अलाउ मी, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट. वो जब जर्नल गॉसिप्स होंगी तो फिर मैं उस वो साथ साथ, क्योंकि आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस ना, तो वो फिर मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ वो आई मिस इज दैट पॉइंट. तो काइंडली क्वेश्चन से मैं मना नहीं कर रहा, बट लेट मी यानी कि कनेक्ट दीज पॉइंट्स ना. मैंने याद तो नहीं किया हुआ, मैं उसको देख के खुद से थोड़ा सा कर रहा होता हूँ. सो डू लेट मी डिस्कस दीज पॉइंट एंड डू आस्क मी क्वेश्चंस. जो पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई पॉइंट मैं बेहतर से नहीं समझा सका, या पास कोई पेपर्स हैं वो पॉइंट मेरे से मिस हो गया, या इस तरह के जो भी करें पॉइंट्स आप पूछे. जनरल गॉसिप्स नहीं करेंगे, ठीक है. जी, व्हाट्सएप पे समवन आस्क मी कि ज्यादा उर्दू में ज्यादा करें, सो आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा और बेहतर कर सकूं उस चीज को. सो डेफिसिट जो था फ्रांस का 126 मिलियन लीवर्स का था. लीवर्स वाज द करेंसी. सो 126 मिलियन लीवर्स जो थी वो करेंसी थी.
जो डेफिसिट था फ्रांस का, ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू पामर एंड गोल्टन, ये दो ऑथर्स हैं, वो भी यही कहेंगे कि क्लर्जी नोबिलिटी जो थे उनको प्रॉपर्ली टैक्स नहीं किया गया था. 1/3 ऑफ लैंड टैक्स टैक्स उस पर था ही नहीं. टैक्स कलेक्शन सिस्टम बैड था, लीकी था. और इसी तरह से हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट किया करती थी उसका 60% तो हुकूमत के पास पहुंचेगा ही नहीं. तो इतनी ज्यादा करप्शन थी फ्रांस के अंदर भी. और इसी तरह से जो टैक्स लिया जाता था वो एग्रीकल्चर और लैंड के ऊपर लिया जाता था. कॉमर्स के ऊपर, सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस नहीं हुआ करते थे. यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कॉमर्स के अंदर टैक्सेस ही नहीं थे. फ्रांस के अंदर ढेर सारे ज्वेलरी थी, बाकी प्रोडक्ट्स थे, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे. टैक्स को टाई किया गया था विद लैंड, जमीन के साथ टाई किया गया था. और जरी जो टैक्स था, एग्रीकल्चरल टैक्स जो थे, वो बहुत ज्यादा लगाए गए थे. तो इसके अलावा कोई डिफरेंट बाकी मोड्स ऑफ टैक्सेशन नहीं थे. तो फ्रेंच हुकूमत के जो हाथ थे जो किसी हद तक बंधे हुए थे कि वो लैंड के अलावा कहीं और से टैक्स जो थे वो नहीं ले सकते थे. 0.4 रिपीट कर दे. ओके चीमा, जस्ट 0.4, 1 2 3 4 0.4 डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट 126 मिलियन लीवर्स. 126 मिलियन लीवर्स ट्रेड डेफिसिट था फ्रांस का. एक्सपोर्ट्स यानी कम होंगी और इंपोर्ट ज्यादा थी, जैसे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट हम देखते हैं. सो फ्रांस की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी. फ्रेंच ट्रेजरी बैंकक्रप्ट, वाज अबाउट टू बैंकक्रप्ट. डेट सर्विसिंग 60%, यानी कि 60% कर्जों की किस्तों की अदायगी में चले जाएंगे. 126 मिलियन लीवर्स ट्रेड डेफिसिट. क्लर्जी नोबिलिटी टैक्स नहीं है प्रॉपरली. 1/3 ऑफ द लैंड टैक्स नहीं है. टैक्स कलेक्शन सिस्टम बैडली की है. 60% टैक्स हुकूमत तक पहुंचेंगे नहीं. और लैंड टैक्स था, एग्रीकल्चरल टैक्स है फ्रांस के अंदर. तो ये फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे फ्रांस के. जो फ्रांस के ये फाइनेंशियल इश्यूज थे. जी मर्चेंट, एग्जैक्टली थर्ड ई स्टेट की जो मर्चेंट क्लास थी, थर्ड ई स्टेट की, यानी जिसमें मर्चेंट, ट्रेडर्स, बूर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये टैक्सेस देंगे, लेकिन वो टैक्सेस की नेचर वुड वेरी. कि वो किस कैटेगरी में टैक्स देंगे वो वेरी करेगा. ये ऐसा था, ऐसा ही कि थर्ड स्टेट की जो अपर क्लास है, वो जिसको मैं मर्चेंट, बूर्जुआ क्लास, ये दे वर द टैक्स पेइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी. लेकिन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वो वेरी करेगा कि कौन कौन से टैक्सेस है, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज थी. और प्रिडोमिनेटली जो टैक्सेस थे वो जो था वो फार्मर्स के ऊपर लैंड टैक्सेस थे. कॉमर्स के ऊपर टैक्स नहीं था. इसकी वजह से फिर इनको प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्रेंच गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम आएंगे. टैक्स कलेक्शन का लीकी होना मींस कि हुकूमत ने 6 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट किया है एफबीआर ने, इनलैंड रेवेन्यू ने, लेकिन जो वो फाइनेंस डिवीजन को जो है जो आपका उसका वो 6 बिलियन का 3 बिलियन भी नहीं पहुंचा. यानी कि लोगों से टैक्स ले लिया, लेकिन वो सारा जो एफबीआर जो है वो पैसा वहां से ही करप्शन हो जाएगी, तो वो लीकी. वो दैट कि जो टोटल टैक्सेशन था उसका हुकूमत तक जो पैसे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो एफबीआर वो पैसे खा जाएगा बीच में. Yeah, exactly. We are just discussing the economic aspect, the financial and economic aspect of revolution. There are, of course, numerous other reasons, which I'm going to discuss in a while. क्योंकि रेवोल्यूशन के ऊपर इंटेलेक्चुअल रीजंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इंटेलेक्चुअल रीजंस क्या है रेवोल्यूशन के, फिर इकोनॉमिक रीजंस, फाइनेंशियल इश्यूज क्या थे जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आया, सोसाइटल जो है कुछ वो क्या इश्यूज थे सोसाइटी के अंदर, एंड देन द पॉलिटिकल वंस जो कि एक मेजर रोल प्ले करेगा, जो कि अभी मैं आगे चल के उनकी बात करने जा रहा हूँ. सो इट वुड बी अ कॉन्फ्लुएंस, a fusion of various factors that would lead towards the French Revolution. The intellectual and the political and economic and financial and ये सारे factors आएंगे, तो फिर इंकलाब आएगा. सब ही अपना रोल प्ले करेंगे इस को ट्रिगर करने में. ये there was various categories taxations, जिसमें ये था कि
سالٹ ٹیکس تھا, ایک ٹیکس کی کیٹیگری تھی. تو ڈیورسفائڈ اساک جو تھا وہ کیٹیگریز تھیں, جس میں کہ لینڈ, ایگریکلچر, ڈفرنٹ کیٹیگریز آف ٹیکسیشن سے وائن کے اوپر جیسے ہے, اسی طرح سے اور بھی کیٹیگریز کے ٹیکسز ہیں اس کے اندر. تو ٹیکس کی کیٹیگریز جو ہے ویری کرتی تھیں, لیکن کامرس کے اوپر نہیں تھا. اور یہ پوائنٹ آئی ہیو پیکڈ اپ فرام وہ جو بک ہے آپ کی کرسٹوفر برکس کی بک. دیر ہی روٹ کہ پرابلم کہاں پہ آیا کہ جو 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 ان کا ٹریڈ اور کامرس تھی, جو ان کے پاس جیولری تھی یا جو ان کے پاس مرشنٹ گوڈس تھی, ان کے اوپر ٹیکس نہیں تھا. تو جب وہ ان کامرس کے اوپر فرینچ حکومت ٹیکس نہیں لگاتی تھی, اس کی وجہ سے ان کے ریونیوز جو تھے وہ گر گئے. یعنی کہ اگر کامرس پہ ٹیکس ہوتا تو حکومت بینکرپٹ نہ ہوتی. تو یہ ایک ان کا پرابلم تھا, یعنی حکومت کے پاس جو ریونیو تھا وہ اس میں کمی کیوں آئی, کیونکہ وہ کامرس کے اوپر ٹیکس نہیں لے رہی تھی. تو یہ اس لیے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے. اور ویسے تو ڈیورسفائڈ قسم کے ٹیکسز تھے, اور جو وہ ڈفرنٹ, یعنی کسان سے جو وہ ٹیکس لیا کرتے تھے وہ الگ الگ, کلرجی الگ سے لیتی تھی, نوبلٹی الگ سے لیتی تھی. وہ ٹیکس ویری تو کرتے تھے, ڈفرنٹ کیٹیگریز آف ٹیکسز تو تھے, بٹ کامرس واز ناٹ ٹیکسڈ. اور پریڈومیننٹلی جو ٹیکس تھا وہ ایگریکلچر کے اوپر تھا. یہ یہاں پہ پوائنٹ ہے. کامرس کے اوپر کیوں نہیں لیا, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ حکومتیں ٹیکس نہیں لیا کرتی تھی. ان دیٹ کیس لینڈ واز ایسوسیٹڈ, جو لینڈ سے جو ہے ایگریکلچر جو تھی وہ کرتی, کیونکہ ابھی فرانس یا دنیا جو تھی وہ اس انڈسٹریل ریولوشن میں نہیں تھی کہ جہاں ملک جو ہے وہ بہت زیادہ کامرس کریں, ٹریڈ کریں اور یہ ساری چیزیں کریں. سو لینڈ سے ایسوسیٹ کیا جاتا تھا ٹیکس زیادہ تر. کامرس ایسوسیٹڈ تھی سیکنڈ ای اسٹیٹ سے بھی, بٹ تھرڈ ای اسٹیٹ کی جو اپر کلاس ہے اس سے بھی یہ ایسوسیٹڈ تھے. یعنی وہ جو تھرڈ ای اسٹیٹ کی اپر کلاس ہے, کیپٹلسٹ کلاس, مرشنٹ کلاس, وہ بھی کامرس میں انگیجڈ تھے. اور سیکنڈ ای اسٹیٹ ایرسٹوکریسی اور نوبلٹی بھی کسی حد تک کامرس میں انگیج تھے. لیکن ان کے اوپر پھر جو تھی وہ کامرس کے اوپر جو ٹیکسیشن جو تھی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. سو پرابلم آف ایفلوئنس, administrative malaise, and then disorder finances. یہ points آ گئے. And then the next one is US War of Independence would also contribute to French economic and financial woes. French government American colonies کی مدد کرے گی فائنینشلی بھی, اور فرینچ آرمی جو ہے وہ ایون موو کرے گی ٹورڈز اٹلانٹک اور امریکن لینڈس کی طرف موو کرے گی, اور برٹش آرمی کے اگینسٹ جو ہے یہ امریکنز کی مدد بھی کرے گی. سو ملیٹریلی, فائنینشلی, فرینچ گورنمنٹ جو کہ آلریڈی بینکرپسی کے ورش کے اوپر ہے, دہائے پہ ہے, وہ امریکن ریولوشنریز کی مدد کرے گی. جس سے کیا ہوگا کہ فرانس کی اپنی جو معاشی حالات تھے وہ اور زیادہ بگڑ گئے, وہ اور زیادہ ایگریویٹ ورسن ہو گئے. اور سیکنڈلی, جو فرینچ لڑنے کے لیے گئے امریکن ریولوشنری وار کو, اور وہ جب اس وار کو جیتنے کے بعد, امریکن انڈیپینڈنس اٹین کرنے کے بعد جب واپس فرانس میں آئیں گے, تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جس طرح سے امریکہ ریپبلک بنا, اور جس طرح سے امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, سپریشن آف پاور, پاپولر سوورینٹی, ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ, امریکہ کو جس طرح سے چلایا جا رہا تھا, اب وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے. وہ فرینچ جو کہ امریکہ لڑیں گے, لفایٹ ان میں ایک مشہور ملٹری لیڈر تھے, وہ جب فرانس میں آئیں گے تو وہ اب یہی چاہیں گے کہ فرانس میں بھی ہمیں امریکہ کے طرز کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. سو دس از ہاؤ کہ امریکن ریولوشنری جو وار تھی اگینسٹ دا برٹش ایمپائر, وہ فرینچ اکنامک اور فائنینشیل پرابلمس کو ایگریویٹ کرے گی, ورسن کرے گی, اور ریڈیکل سبورسو آئیڈیاز جو ہیں وہ فرانس میں پھر جب وار کے بعد فرانس میں آئیں گے تو وہ لے کے آئیں گے. تو اس سے بھی جو حالات جو ہیں وہ اور خراب ہوں گے. پاپولیشن ٹریگر کرتی ہے فرانس کی 18 ملین سے 24-26 ملین, اور پھر ایونچولی بیفور ریولوشن, انقلاب سے پہلے جو کپل آف ایئرس تھے, 3-4 سال 5 سال بیفور دا ریولوشن, 4-1 سال, فرانس کی جو اکنامک کنڈیشنز تھی وہ ڈاؤن ٹرن کنڈیشنز میں جائیں گی, وہ ورسن ہوگی, وہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل کی طرف موو کریں گی. جیسے کہ ہم پاکستان کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ 19 کے بعد
جو ہے وہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ نیچے کی طرف موو کرنا سٹارٹ کرتی ہے. انفلیشن ٹریگر کرتی ہے, ان امپلائمنٹ ٹریگر کرتی ہے, اسٹیگفلیشن ہے, گروتھ ریٹس نیچے کی طرف کرتے ہیں, ایکسپورٹس ہماری بہت زیادہ انکریز نہیں ہوتی, اور پھر ایونچولی انفلیشن وغیرہ جو ہے ہٹ کرتی ہیں. پھر وہ گلوبل انفلیشن ہو, جو سپلائی چینز کے ایشوز ہوں, انٹرنیشنل انفلیشنز کے ایشوز ہوں, یا جو فیول کے جو پرائسز ہیں وہ ہائی ہوں, تو ایونچولی جو ہے وہ حالات بگڑنا شروع ہوئے پاکستان کے اندر. اور ابھی تو اٹس لائک پاکستان کے اندر 41 کہیں 46% انفلیشن کی بات کی جا رہی ہے. سی پی آئی جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی. تو فرانس کے اندر بھی ڈیورنگ 85 to 89 کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں جو انفلیشن تھی جو فرانس کے اندر وہ 65% تھی, اور ہم 40s کو ٹچ کر رہے ہیں. فوڈ سپلائی کے ایشوز تھے, فریجیلٹی آف فوڈ جو تھی, فوڈ کرائسس تھا. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ کرائسس, ویٹ, اور فرانس کے اندر بھی ویٹ کرائسس اور بریڈ کے کرائسس جو تھے وہ ٹریگر کرتے ہیں. تو فوڈ کرائسس وڈ بی دیر ان فرانس, انفلیشن ہوگی فرانس کے اندر. یعنی جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں آج کل کے دور میں, سملر کنڈیشنز ور دیئر ان فرانس, جس میں یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ میں 60% پیسہ ہمارا آج جا رہا ہے, فرانس کا اس وقت جا رہا تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں فرینچ سوسائٹی تھے, ہم بھی ہیں. وہ بینکرپسی کے اوپر تھے, ورج پہ تھے, ہم بھی بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں, ہونے والے ہیں, یا تو وی آر اباؤٹ ٹو. انفلیشن ہو, فوڈ کرائسس ہو, تو ویری سملر سچویشن جو ہیں. انکوالٹی ہو اکنامک ریسورسز کے اوپر کہ 3% طبقہ 40% لینڈ جو ہے وہ اون کر رہا ہے, کرپشن ہو ٹیکسیشن کے معاملات کے اندر. تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں وہ آلموسٹ بہت زیادہ جو ہے ہمیں سملیرٹیز نظر آتی ہیں in that context. So similarities نظر آتی ہیں فرینچ کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور پاکستان کی جو کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہیں, تو there are similarities in that. اور پھر ایونچولی جے کرو کا جو فینومینا ہے کہ ایک اچانک ایک سڈن ڈکلائن آیا فرانس کی گروتھ کے اندر, a period of growth جو کہ فالو کرتا ہے by sharp and quick decline in growth, جس کو جے کرو فینومینا کہتے ہیں. کہ آپ کا ملک اکنامکلی بہتر پرفارم کر رہا ہے, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ ایک جو وہ ببل ہوتی ہے وہ برسٹ کرتی ہے, اور جو ہے وہ ڈکلائن جو ہے اکنامک جو گروتھ ہے وہ گر جاتی ہے. اور پاکستان سملر پروسیس سے گزرا ہے. 2008 5% جی ڈی پی ریٹ سے گروتھ ریٹس تھے ڈیورنگ دی پریویس گورنمنٹ. پریویس مینس نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی, اور دین پی ٹی آئی کے دور آیا, اور اس کے بعد جو ہے گروتھ ریٹس بھی سڈن ڈکلائن پہ جاتے ہیں, اور ابھی تو دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے. سو دیٹ وڈ آلسو ہٹ فرانس. انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے ٹیکسٹائل ایگریمنٹ, فری ٹریڈ ٹیکسٹائل ایگریمنٹ کر لیا. فری ٹریڈ انگلینڈ کے ساتھ کر لی فرانس نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, جس سے فرینچ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوگا. اور اسی طرح سے بیڈ ہارویسٹ, جیسے پاکستان میں ابھی بیڈ ہارویسٹ ہوئی. بیڈ ہارویسٹ ان دیٹ سینس کہ وہ جو فلڈز آئے, فلڈز کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا انینز, ٹماٹوز, وہ جو فوڈ تھی یعنی ویجیٹیبل کی جو پرائسز تھیں وہ پرٹیکولرلی اس وجہ سے وہ ہٹ ہو جاتی ہیں. سملرلی فرانس کے اندر بھی these conditions would be there. Bad harvest جو ہے that would be the another. So bad harvest would be then another factor. So economic downturn, population explosion, US war of independence would contribute to financial problems, disordered finances, problem administrative malice, and problem of affluence. تو یہ سارے factors جو ہیں eventually economic جو factors ہیں یہ move کرتے ہیں towards triggering the revolution. And the last point related to economic issues uh, uh, is related to royal pusillanimity, royal weakness in terms of solving economic problems. یعنی جو اکنامک پرابلمس, فائنینشیل پرابلمس جو بوربن ڈائنیسٹی انہیرٹ کر رہی تھی, وہ ان پرابلمس کو حل نہیں کر پائی, بلکہ ان کی ایکسٹراویگنس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ اور خراب ہو جائیں گے. تو دس پوائنٹ از رائل pusillanimity کس سینس میں ہے, in an economic sense. Royal weakness in terms of solving economic problems. یہاں پہ ہمیں دکھائی دے گی. What is that point? Now I'm going to explain. کہ لوئی 16 جو بوربن بادشاہ تھے,
he assumed power. He came into power in 1774. 1774 में ये बादशाह बनते हैं और massive debt problems जो है वो inherit करते हैं, लेकिन वो उसको fix नहीं कर पाते. और ऊपर से क्या होगा, रॉयल एक्स्ट्रावेगेंस, वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा पैसा. मैरी एंटोनिटी जो लुई 16 की वाइफ थी, दे वुड कमिट रॉयल एक्स्ट्रावेगेंस, ढेर सारा जो है वो ये पैसा जो है उसको वेस्ट करेंगे. About first lecture, the students who missed LMS पे तो शायद I think available नहीं होंगे, but you can take those जो miss class है उसको आप नए online batch के साथ जो है वो ले सकते हैं. And if you are from पिंडी इस्लामाबाद तो आप on campus में भी आके class attend कर सकते हैं. ठीक है जी. So moving forward, so royal pusillanimity, royal weakness का जो point है कि ये क्या हुआ कि economic in terms of economic royal weakness in terms of solving economic problems. ये जो है वो इसके रिलेटेड ये पॉइंट था. चार्ल्स डिक्लोन जो कि जर्नल कंट्रोलर जनरल थे फाइनेंस के ऊपर, इनको अपॉइंट किया गया. एंड ही रिकमेंडेड कि अक्रॉस द बोर्ड जो है टैक्सेशन की जाए. अगर फ्रांस के फाइनेंशियल सिचुएशन जो बहुत ही बुरे थे उनको रेस्क्यू करना है, उनको बचाना है, फ्रांस के फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन जो है वो करनी पड़ेगी. यानी कि क्लर्क जो है वो पेजेंट्स, थर्ड स्टेट के अलावा जो है वो अरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी पे भी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे. दिस इज व्हाट चार्ल्स अलेक्जेंडर डी क्लोन सजेस्टेड. द प्रॉब्लम इन फ्रांस वाज कि फ्रांस कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कवानीन थे, रीजन्स के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर, और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रोविंशियल जुडिशल बोर्ड्स के ऊपर होती थी, मजहबी तबकात के ऊपर होती थी और गिल्ड्स पे होती थी. गिल्ड्स जो थे वो मर्चेंट क्लास थी जो कि इनके क्राफ्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. पैटेंट्स, अगर आपको इश्यूज क्लैरिटी है, को पैटेंट्स क्या होते हैं, पैटेंट क्लेम करते हैं कि किसी ने एक मोबाइल डिजाइन किया तो दूसरों को अलाउ नहीं करते कि वो उसी डिजाइन का कर लें या उनके मॉडल को कॉपी कर लें. तो गिल्ड की प्रैक्टिस ये हुआ करती थी, यानी एक कुछ खानदान हुआ करते थे जो एक खास किस्म का कारोबार करते थे, तो फिर वो किसी और को नहीं करने दिया करते थे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्जैक्टली ये प्रॉपर जो वर्ड्स हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिल्ड्स के हुआ करते थे. सो पॉइंट हियर ये वाज कि फ्रांस के अंदर कोई एक यूनिवर्सल लॉ नहीं था, बल्कि फ्रांस के मुख्तलिफ रीजन्स में लॉज वेरी करते थे और उनकी इन्फोर्समेंट कौन करवाएगा? लोकल पार्लियामेंट्स. ये लोकल पार्लियामेंट्स क्या है? जुडिशियल बोर्ड्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स और गिल्ड्स, ये इन कवानीन पे अमल दरामद करवाते थे. सॉवरन बादशाह जब कोई भी डिक्री, कोई लॉ अनाउंस करेगा तो इन लोकल पार्लियामेंट्स, इन रॉयल कोर्ट्स की जो अप्रूवल है वो बहुत जरूरी होगा ताकि वो उनको जो है वो उनको अमल दरामद करवाने के लिए. तो वर्चुअली किंग वाज पावरलेस. तो फ्रांस के अंदर ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था और हुकूमत में जो करप्शन थी और मेजॉरिटी इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे. ताकत को अब्यूज किया गया, अनफेयर टैक्सेशन थी फ्रांस के अंदर. मोनार्क्स हो बूर्बन डायनेस्टी से, फ्रेंच नोबिलिटी हो, क्लर्जी हो, ये शॉकिंगली अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं लेट 70s के अंदर, 1700s ऑनवर्ड्स. फ्रेंच पेजेंट्री को फोर्स किया गया, पेजेंट्स को, किसान तबके को, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को, कि वो हर तरह के फ्यूडल जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करे, और खुद नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी, क्लर्जी टैक्स नहीं दिया करती थी. अनफेयर टैक्सेशन की अरेंजमेंट थी फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से जो आम लोग थे वो बहुत करीब नहीं थे अरिस्टोक्रेसी के या क्लर्जी के, या उनको बहुत बेहतर अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि सारा जो इकोनॉमिक बर्डन था वो सारा का सारा जो है वो आम तबके के ऊपर आ गया. फ्रांस वाज एब्सोल्यूट मोनार्की. जी जी, फ्रांस वाज मरियम एब्सोल्यूट मोनार्की. लेकिन एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के अंदर भी देयर वर सम इश्यूज, जिसके अंदर समटाइम्स जैसे कुछ लॉज हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर लोकल जो पार्लियामेंट्स थी उनके ऊपर अप्रूवल्स जरूरी थे, वरना वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते थे. और वो फिर बादशाह जो है, क्योंकि वो जो लोकल पार्लियामेंट्स थी वो अरिस्टोक्रेसी से थी, तो जो बादशाह मोनार्क हुआ करता था वो अरिस्टोक्रेसी के साथ
alignment के through जो है वो हुकूमत किया करते थे. So this is how it would be there. आई थिंक 2.5 घंटे की क्लास है, 30 मिनट्स उन्होंने कम कर दिए हैं, और ब्रेक का मुझे मैसेज आया है कि ब्रेक्स जो है वो फिर नहीं करनी है आई थिंक, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी जो थी वो मिलिट्री के ऑफिसर्स कौन होंगे, अरिस्टोक्रेसी, जुडिशरी में कौन होगी, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में कौन होगी, अरिस्टोक्रेसी. तो अगर आप खुद ही देख लें पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की लीडरशिप, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, ये सारे ही अगर बादशाह के खिलाफ हो जाएं, जैसे कि इमरान खान ने भी कहता है, तो फिर तो वो देखिए वो नहीं चल सकता काम. So similarly, this is what was happening in France. Although he was absolutist king, absolute power was in the hands of Louis XVI, but still then he depended upon the executive. An executive would be from the aristocracy. Is it clear? ये पॉइंट क्लियर है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. ओके जी, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑल राइट, थैंक यू. The point which I was discussing, unfair taxations. Yeah, unfair taxation की जो arrangements थी, तो commoners were not closer to the aristocracy क्योंकि सारा tax burden जो था वो उनके ऊपर आ गया. And the next point is, just give me a second. Yeah, and then France prolonged involvement in the 7 Years' War of 1756 and 63 drained the treasury. ये जो 7 Years' War थी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड 56 से 63 के टाइम पीरियड में, इसकी वजह से भी जो फ्रेंच ट्रेजरी थी वो ड्रेन होगी. जब वॉर में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट किए जाते हैं, तो फ्रेंच ट्रेजरी के ऊपर जो है वो एडेड बर्डन आया. और फिर फ्रेंच ने जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, तो उससे भी जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे वो खराब हो जाते हैं. और ये इंपॉर्टेंट लाइन जो सेकंड लाइन है इसके अंदर, और इसी पे अक्सर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन. फ्रांस हैड लॉन्ग बीन recognized as a prosperous country. जो एफ्लुएंस, प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस वाली बात थी कि फ्रांस जो था वो प्रॉस्परस कंट्री था, वो ग्रेट पावर था यूरोप का. लेकिन अगर फ्रांस इन कॉस्टली वॉर्स में इन्वॉल्व ना होता, कौन सी कॉस्टली वॉर्स, 7 Years' वॉर्स, अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इन कॉस्टली वॉर्स में अगर फ्रांस इन्वॉल्व ना होता और इनकी अरिस्टोक्रेसी और बूर्बन डायनेस्टी ने जो एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग की अगर वो ना करते, तो फ्रांस एक खुशहाल मुल्क था. तो अरिस्टोक्रेसी और बूर्बन खानदान की जो एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग थी, फ्रेंच गवर्नमेंट का वॉर्स में इन्वॉल्व होना, इनकी ट्रेजरी के ऊपर बर्डन डालेगा, जिससे फ्रांस के फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब होना शुरू हो जाएंगे. एंड देन फिर वो डेट क्राइसिस, डेट इंक्रीज होगा, डेट पे करना है. तो फिर क्या हुआ, फ्रेंच हुकूमत जो थी अब वो चाहती थी बूर्बन यानी कि मोनार्क्स, जो मोनार्क था लुई 16, वो ये चाहता था, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो टैक्सेस इंक्रीज करे पेसेंट्स के ऊपर. लेकिन दे न्यू कि अगर हुकूमत ने यानी लुई 16 ने, मोनार्क ने पेजेंट्स के ऊपर अगर अब ज्यादा और यानी टैक्सेस इंक्रीज किए, इनके ऊपर और टैक्स लगाए जो कि पहले ही अनड्यू टैक्स बर्डन के अंदर है, तो वो जो है वो रेसिस्ट करेंगे, मुल्क में अनरेस्ट आएगा. और दूसरी तरफ जो है वो जो हुकूमत है वो नोबल से टैक्स लेने के लिए रिलक्टेंट थी, यानी कि वो कैसे अरिस्टोक्रेसी को कहे, यानी
All right, G. So I'm back. Sorry, apologies. I got disconnected. So नेट की कभी sometimes issues आ रहे हैं अभी. So तो अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो I'm audible. Can someone inform me? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. So moving towards the point which I was discussing, कि फ्रेंच हुकूमत जो है अगर वो किसानों पे टैक्स लेती है, they can resist against that. नोबिलिटी से और क्लर्जी से भी लें तो वो भी रेजिस्ट कर सकते हैं. तो बैंक्स को अप्रोच किया गया और यूरोपियन बैंक्स रिफ्यूज टू गिव देम द लोन्स. यूरोपियन बैंक्स लोन नहीं दे रहे, दे रिफ्यूज्ड. क्लर्जी नोबिलिटी भी रेजिस्ट कर रही है, फार्मर्स भी रेजिस्ट करेंगे. तो ये अब जो प्रॉब्लम्स हैं ये अब बढ़ना शुरू होगी. If we solve the same question, yeah, it depends upon the nature of question. Question क्या आता है ना कि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में किसी में आया होगा कि फ्रांस वाज अ रिलेटिवली प्रॉस्परस स्टेट, देन व्हाई रेवोल्यूशन केम देयर. तो क्या ऐसी रीजंस हुई कि ऐसा क्यों हुआ? तो वॉर्स और रॉयल एक्सट्रावेगेंस जो है वो इनके इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है वो उसको ट्रिगर करेगी. और इवेंचुअली फिर क्या होगा कि बिफोर रेवोल्यूशन यानी इनकलाब से 3-4 साल पहले इकोनॉमिक डाउन टर्न आएगा जिसमें वो सारे हमने पॉइंट्स लिखे और फिर जो बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा खराब होंगी. एंड देन इवेंचुअली रेवोल्यूशन वुड बी देयर. तो उसको फिर आपने सारे पॉइंट्स को लिंक कर देना होगा. इतना नैरो नहीं करेगा. अगर जस्ट वॉर्स तक कन्फाइन कर दे कि वॉर्स की वजह से इनकलाब आया, तो आई थिंक ये नहीं करेगा. वो ये आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि वॉर को फिर अगर वो इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहा है तो हार्डली देन यू कैन राइट अ 1.5 पेज, अ कपल ऑफ पेजेस. तो वो बहुत ज्यादा कन्फाइन नैरो उसको कर देगा स्टेटमेंट को. तो जिसके ऊपर फिर इट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन बट एक 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा. दैट वुड बी, वो फिर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आपसे पीएचडी लेवल्स की डिटेल स्टडीज तो नहीं वो मांगेगा कि आप वहां तक जाएं. तो इतनी डिटेल में नहीं आएगा. हाँ, वाई फ्रांस इन्वॉल्व इन अमेरिकन रेवोल्यूशन? क्योंकि फ्रांस फ्रांस की जो आर्च राइवल था, फ्रांस का जो असल दुश्मन मुल्क था वो इंग्लैंड था. तो देयर वाज एनिमिटी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस. फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ग्रेट पावर्स थी या यूरोप की, इनके दरमियान राइवलरीज थी. उस राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच जो है वो अमेरिकन की मदद करेंगी अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन. इस कॉन्टेक्स्ट में दे पार्टिसिपेटेड इन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर. तो इवेंचुअली जो है जब यूरोपियन बैंक्स रिफ्यूज टू गिव देम द लोन्स, तो फिर क्या होगा? अलेक्जेंडर डी क्लोन जो है वो लुई 16 को कन्विंस करेंगे कि हमें एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए नोबिलिटी की, द असेंबली ऑफ नोटेबल्स, जिसमें नोबल्स अरिस्टोक्रेट्स के जो टॉप लीडरशिप है हम उसको बुलाते हैं, क्लर्जी को बुलाते हैं और उनको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि फ्रांस के जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या हैं. एंड दे वुड एक्सप्लेन दैट कि क्लोन और बादशाह जो है फुली एक्सप्लेन करेंगे फ्रांस के फ्रेजाइल फाइनेंशियल सिचुएशन. और जो है क्लोन जो है वो फिर उसने अर्ज किया कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, असेंबली ऑफ नोटेबल्स को बुलाएं, फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी की लीडरशिप को, क्लर्जी की लीडरशिप को बुलाएं, उनको फ्रांस के माशी हालात के बारे में बताएं कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन है. तो उनको ये फिर समझाया जाए कि या तो जो है वो फ्रेंच हुकूमत को अलाउ किया जाए कि वो थर्ड ई स्टेट यानी पेजेंट्स के ऊपर और टैक्सेस लगाए, या तो ये अलाउ किया जाए, या फिर क्लर्जी और अरिस्टोक्रेसी जो उनके पास एग्जाम्पशंस हैं यानी वो जो टैक्सेस नहीं देते, या वो अपनी एग्जाम्पशंस को फोरफीट कर दे. यानी क्लर्जी नोबिलिटी या तो खुद अपनी प्रिविलेजेस को खत्म कर दे और वो टैक्स नेट में आ जाए, और अगर वो खुद टैक्स नेट में अभी भी नहीं आना चाहते तो वो फिर एटलीस्ट अलाउ करें मोनार्की को, लुई 16 को, कि वो फिर थर्ड ई स्टेट के ऊपर और टैक्स लगा ले. और ये फिर क्या करेंगे, अरिस्टोक्रेसी फिर क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उसके ऊपर फिर अमल दरामद करवाए. लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ, अनसरप्राइजिंगली क्या हुआ कि नोबल्स ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया
चार्ल्स अलेक्जेंडर दी क्लोन की सजेशंस को, वो ना तो खुद टेक्स्ट नेट में आना चाहते थे, नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी जो है वो रिवोल्ट करेगी, वो टेक्स्ट नेट पे नहीं आएगी, और बल्कि वो ये डिमांड करेगी कि अगर बादशाह ने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है तो फिर फ्रेंच बादशाह को चाहिए कि वो फ्रांस की कांग्रेस का सेशन जो है उसको कॉल करे, और उस कांग्रेस से अप्रूवल लेके जो है वो टैक्सेस जो है अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो वो कर ले। तो इस तरह से अरिस्टोक्रेसी रिवोल्ट करेगी, वो डिमांड करेगी कि फ्रांस जो है वो बादशाह जो है वो ई स्टेट्स जनरल, फ्रेंच कांग्रेस, फ्रेंच पॉलिटिकल ये जो बॉडी थी, इंस्टीट्यूट था फ्रेंच कांग्रेस का, उसको कॉल करे और उस पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके जो है वो इसको अप्रूव कर सकते हैं, यानी टैक्स रिफॉर्म्स को जो है वहां से अप्रूवल ले। ये फिर उन्होंने डिमांड किया, तो क्लर्जी ने जो अरिस्टोक्रेसी जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया, वो टैक्स देने पे विलिंग नहीं होंगे, और ना ही वो थर्ड ई स्टेट के ऊपर टैक्स देने के लिए विलिंग थे, कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि थर्ड ई स्टेट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। तो असेंबली ऑफ नोटेबल्स कन्वीन्स उसको बुलाया जाएगा, और क्लोन के जो डेट रिलीफ प्रपोजल था वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ना खुद देना चाहेंगे ना ही वो थर्ड ई स्टेट पे लगाने के लिए विलिंग थे। इवेंचुअली क्लोन कर दिया गया, और लुई 16 नए बैंकर को लेके आएंगे, नए फाइनेंशियल एडवाइजर लेके आएंगे, जेकस नेकर जो कि स्विस बैंकर थे। नेकर जो है वो फिर अरिस्टोक्रेसी की डिमांड के ऊपर, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी रिवोल्ट कर रही थी मोनार्की के अगेंस्ट कि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते थे, तो जेकस नेकर जो है वो फिर लुई 16 को कन्विंस करेंगे, और इवेंचुअली ई स्टेट्स जनरल का फिर जो है वो सेशन कॉल किया जाएगा, फ्रेंच पॉलिटिकल कांग्रेस का जो है इजलास बुलाया जाएगा। तो ये था फाइनेंशियल जो सारे पॉइंट्स है उसके जो बैकग्राउंड के अंदर था। और अरिस्टोक्रेसी की जो रिवोल्ट है वो मैं साथ साथ उसका जिक्र करता चला गया कि अरिस्टोक्रेसी सेकंड स्टेट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट क्या है अरिस्टोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी क्या कौन थी? जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में सर्व कर रहे थे, वो उनको पैरालाइज कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी में थे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में थे, ये वहां भी सर्विसेज नहीं देंगे। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, रीजनल गवर्नमेंट्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसको क्या कर देंगे? मैनिपुलेट करेंगे टॉप लेयर ऑफ गवर्नमेंट को, हुकूमत को। हुकूमत वाज मोनार्की, द बूरबन लुई 16। तो मोनार्की के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे, वो टैक्स रिफॉर्म्स के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे, और वो ये डिमांड करेंगे कि फ्रेंच ई स्टेट्स जनरल का सेशन कॉल किया जाए, और वहां से अगर मोनार्की जो है लुई 16 अगर उन रिफॉर्म्स लाने के लिए अप्रूवल ले सकता है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले, और फिर जो है वो इसको फर्दर प्रोसीड करे। तो इस तरह से ई स्टेट्स जनरल का जो सेशन है उसको कॉल किया जाएगा। lesser nobility, greater nobility, and nobility de robe. What is the difference? बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर नहीं देखा हुआ, ये यानी कि इसको देखना पड़ेगा मुझे खुद कि इनमें क्या क्या फर्क है। इसमें अगर जनरलाइज किस्म का आंसर मैं दूं तो वो यही होगा कि जो लेसर नोबिलिटी है उनके पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम होंगी, ग्रेटर नोबिलिटी के पास ज्यादा होंगी। नोबिलिटी डी रोब वो होगी जिनको एक खास किस्म के अवार्ड्स, खास किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो हैंड ओवर की होंगी। तो इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है इन 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 वैरायटीज ऑफ टाइटल्स के अंदर जो है वो वेरी करेगा, और वो क्या होंगे, दैट दैट आई नीड टू लुक। तो ये उसके अंदर जो है मैं देख के आई कैन आंसर इट। जो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है आई कैन लुक टुवर्ड्स दैट, और नेक्स्ट क्लास में अगर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो वी वर कवरिंग द द फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए हैं। अब हम हेडिंग्स देख के तो जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जिसकी भी हमने बिगिनिंग वी ऑलमोस्ट डन दैट। सो फाइनेंशियल रीजंस में क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस हमने कवर कर लिया, पॉइंट 1। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, डिसऑर्डर फाइनेंसेस, यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूट करती है फ्रांस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इकोनॉमिक डाउन टाइम। ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। ठीक है, किसी को इन पॉइंट्स में इशू है, कोई समझ नहीं आया, दे कैन आस्क। अब हम जनरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं, और उसकी भी हमने एक तरह की फाउंडेशन जो है वो किसी हद तक बना ली है।
یہ ہے جی نیکسٹ پوائنٹ جس کے اندر مین کازز آف یہ کوشچن پاس ایئرس میں مین کازز کیا ہیں جرنل کازز اب اس نے پوچھ لیا پھر اس نے کہا جی کازز اور سرکمسٹانسز ڈسکس کریں جو کہ ایونچولی کنگ کو دیٹ لیڈ ٹورڈز دی اوور تھرو آف دی کنگ واز ریولیوشن انیویٹیبل انوائڈیبل تھا کیا اس کو روکا جا سکتا تھا تو مین جرنل کازز کیا ہے مین کازز کیا ہیں انقلاب کے نمبر ون آئیڈیاز آف انلائٹنمنٹ آئیڈیاز آف انلائٹنمنٹ لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف ریوولٹ کریں گے تو یو آر سپوز ٹو رائٹ ٹو پیراگراف کپل آف پیراگراف 3 پیراگرافس لکھ لیں ایک پیج لکھ لیں انلائٹنمنٹ کے اوپر اور مین کازز اب آپ نے ڈسکس کرنی ہے مین کازز کیا ہیں تو انٹلیکچوئل کازز ہیں پھر آپ اس کے بعد ایک دو پیراگراف جو ہیں وہ فائنینشیل اکنامک کازز کے اوپر لکھ دیں گے وہ کیا ہے دیٹ از پرابلم آف ایفلوئنس کے بارے میں لکھیں گے کہ فرانس ایک پراسپرس ملک تھا لیکن فرینچ انوالومنٹ ان دا وار 7 years وارز اینڈ امریکن ریولیوشنری وارز اور رائل ایکسٹراویگنس کی وجہ سے پرابلمز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتی ہیں اور پھر اور مسائل جو ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ لکھا بھی گیا ہے کہ if France was a prosperous then how could monarchy gangrene کہ monarchy کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے اگر فرانس ایک خوشحال ملک تھا تو ایسا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ کیا مسئلہ کیا تھا کہ خوشحال تو تھا بٹ جب فرینچ ریاست وارز میں انوالو ہوتی ہے اور پھر رائل ایکسٹراویگنس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور خاص طور پہ انقلاب سے پہلے جب آبادی بڑھ جائے گی اکنامک ڈاؤن ٹرن سٹارٹ ہوگا بیڈ ہارویسٹ ہوگا فوڈ کے کرائسس ہوں گے ٹریڈ ڈیفیسٹس ہوں گے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں وہ چلے جائیں گے تو پھر سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے So I mean we covered all these points. So you are supposed to write a one page اس کے اوپر آپ ایک اچھا سے 2 پیراگرافس لکھ سکتے ہیں disorder finances administrative malaise economic downturn یہ سارے points ہم نے کر لیے and the 7th point royal pusillanimity یہ بھی ہم نے cover کر لیا یہ headings ہیں ان سارے questions کی royal pusillanimity کس aspect میں economic aspect میں کہ royal weakness کیا تھی کہ جو بوربن ڈائنیسٹی تھی لوئی 16 جب طاقت میں آتے ہیں تو وہ جو معاشی حالات تھے جو ڈیٹ پرابلمز تھے وہ اس کو سالو نہیں کروا پائیں گے اور ایونچولی جب الیگزینڈر ڈیکلون ٹیکس ریفارم سجیسٹ کرتے ہیں تو اریسٹوکریسی ریوولٹ کر دیتی ہے سیکنڈ ای اسٹیٹ ریوولٹڈ اگینسٹ دیٹ اور سیکنڈ ای اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ای اسٹیٹ جنرل کا سیشن کال کریں جو کہ ایونچولی پھر کال کیا گیا اور ای اسٹیٹ جنرل جب فرینچ کانگریس کا اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں گے اور پھر انقلاب کی طرف فرانس موو کرے گا تو اریسٹوکریسی کی ریوولٹ اور رائل پیسیلینیمٹی اکنامک سینس کے اندر کہ رائل جو ویکنیس تھی وہ جو فرینچ بوربن لوئی 16 بادشاہ تھے وہ ڈیٹ کے پرابلمز کو حل نہیں کروا پائیں گے ایونچولی فرینچ ایسٹ ایس جرنل کا سیشن کال کر لیا جائے گا کیونکہ اریسٹوکریسی جو تھی وہ بہت زیادہ ریزسٹ کر رہی تھی اگینسٹ the tax reforms that were suggested by Alexander
Gee, so apologies again, got disconnected. I'm audible. Can someone inform me? Okay, so the point I was discussing कि जो tax reforms suggest कि चार्ल्स अलेक्जेंडर डी क्लोन ने तो अरिस्टोक्रेसी जो इसके खिलाफ रेजिस्ट करती है और इवेंचुअली अरिस्टोक्रेसी की कॉल के ऊपर ये फ्रेंच पार्लियामेंट का सेशन कॉल करेंगे ई स्टेट्स जनरल फ्रेंच कांग्रेस का जो सेशन है उसको कॉल किया जाएगा कन्वीन किया जाएगा अब ये क्या थी फ्रेंच ई स्टेट्स जनरल क्या थी ये फ्रेंच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था एक पुराना आर्किक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था और ये ट्राई कैमरल लेजिस्लेचर थी फ्रेंच की जो ई स्टेट जनरल था ये क्या था ट्राई कैमरल लेजिस्लेचर था 3 हाउसेस पे कंसिस्ट करता था 1614 के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 150 years 150 साल के बाद इससे भी ज्यादा जो है वो ई स्टेट्स जनरल का सेशन जो है वो कॉल किया गया फ्रांस के अंदर फ्रेंच पार्लियामेंट का जो इजलास था वो 1614 के बाद जो है वो कॉल किया गया ऑन द डिमांड्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी सो ई स्टेट्स जनरल जो थी वो क्या थी पॉलिटिकल फ्रेंच पार्लियामेंट जो ट्राई कैमरल लेजिस्लेचर थी और इसको 1614 के बाद इसका सेशन जो है वो 1789 में कॉल किया गया ये 3 हाउसेस पे कंसिस्ट करती थी ट्राई कैमरल लेजिस्लेचर बाई कैमरल के बजाय ट्राई कैमरल 3 हाउसेस पे कंसिस्ट करती थी फर्स्ट ई स्टेट जो पहला हाउस था पहला जो चैम्बर था इसका वो क्लर्जी पे कंसिस्ट करता था और इसके पास एक वोटिंग राइट था यानी पहले हाउस के पास एक वोटिंग राइट था कलेक्टिवली यानी वो वोट किया जाता था एक वोटिंग राइट क्लर्जी के पास था दूसरा हाउस सेकंड चैम्बर कंसिस्ट करता था नोबिलिटी के ऊपर अरिस्टोक्रेट्स के ऊपर और इसके पास भी एक वोटिंग राइट था और तीसरा जो हाउस इसका था वो कंसिस्ट करता था थर्ड ई स्टेट के ऊपर और इनके पास भी एक ही वोटिंग राइट था तो तीनों जो चैम्बर्स थे जो तीनों हाउसेस थे उनके पास एक एक वोट था लेकिन यहां मसला क्या था कि पहले जो दो ई स्टेट्स यानी जो अपर हाउसेस थे क्लर्जी वाला हाउस हो या नोबिलिटी वाला हाउस हो इनमें अलायंस था क्लर्जी में और नोबल्स में क्या था अलायंस था तो इनके जो दो एक एक वोट था 1+1 2 इट वॉज अ 2 वर्सेस 1 यानी जो पहले दो तबकात थे इनके पास कितने वोटिंग राइट्स थे 2 और जो तीसरा तबका था इसके पास वोटिंग राइट्स कितने थे 1 सो 2 वर्सेस 1 वाज द रेशियो पॉलिटिकल जो रेशियो थी और अगर हम इनको डेमोग्राफिक सेंस में हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस का 3% तबका था फर्स्ट ई स्टेट एंड सेकंड ई स्टेट क्लर्जी नोबिलिटी इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 3% तो जो 3% तबका था उसके पास 2 वोट्स थे और जो 97% तबका था उसके पास कितने वोट्स थे एक वोट था तो 97% के पास एक वोट था जबकि 3% जो पॉपुलेशन है उनके पास 2 वोटिंग राइट्स थे जो कि आपस में अलायंस के इनके दरमियान अलायंस था तो सियासी तौर पे जो थर्ड ई स्टेट थी वो इफेक्टिव नहीं थी वो पावरफुल नहीं थी और यही पॉइंट्स हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं कि फ्रांस के अंदर चाहे इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जिसमें लैंड की हमने पीछे बात की या पॉलिटिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें बहुत बड़ा गैप था 3% तबका जो है वो 40% से ज्यादा लैंड ओन कर रहा है और वो टैक्स नहीं दे रहा ये बातें हम पहले कर चुके हैं और सियासी तौर पे 2 वोटिंग राइट्स हैं इनके पास जबकि 97% के पास एक वोटिंग राइट है वो टैक्सेस भी पे कर रहे हैं तो इवेंचुअली जब ई स्टेट्स जनरल का सेशन कॉल किया जाएगा तो फिर यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स खड़े होंगे थर्ड ई स्टेट डिमांड करेगी कि जो है वो वोटिंग राइट्स जो है उसको चेंज किया जाए और जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दी जाए आबादी के तनासब के लिहाज से उन्होंने कहा जी कि हमें रिप्रेजेंटेशन हमारी इंक्रीज की जाए और क्योंकि हम टैक्सेस भी ज्यादा देते हैं तो इसलिए हमारी जो सियासी इख्तियारात हैं वो जो है वो इंक्रीज किए जाए उनको उनको ज्यादा किया जाए तो इस तरह से मई 1789 के अंदर फ्रेंच
कांग्रेस जो कि ट्राइकैमरल लेजिस्लेचर थी उसका सेशन कॉल किया गया. वोटिंग कैसे थी मैंने समझा दी उसके अंदर, और फिर मसले क्या थे वो भी समझा दिए. तो अब डेडलॉक क्रिएट हुई क्योंकि थर्ड ई स्टेट ये चाहती थी कि उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो इंक्रीज किए जाए. और डिमांड्स क्या थी थर्ड ई स्टेट की, अब हम उनकी बात करते हैं कि व्हाट वर देयर डिमांड्स. थर्ड ई स्टेट ये चाहता था कि जो फ्रेंच कांग्रेस है वो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बने, सिंगल चैम्बर हो, यानी ट्राई कैमरल की बजाय यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो, एक ही हाउस हो. और उस हाउस में वोटिंग कैसे होगी, बाय हेड. और उन्होंने ये कहा जो जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफर की वो ये थी कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो क्लर्जी से आ जाए, यानी 300 वोटिंग राइट्स इनको दे दिए, 300 ही जो है वो नोबिलिटी के पास चले जाए. 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी फ्रॉम क्लर्जी, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नोबिलिटी से होंगे, जबकि 600 जो है वो थर्ड ई स्टेट से होंगे. यानी कि पहले दोनों तबकात को उन्होंने बराबर कर दिया थर्ड तबके के साथ. थर्ड ई स्टेट वाज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट टू स्टेट्स. ये उन्होंने डिमांड्स की. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वोटिंग बाय हेड होगी, यानी काउंट किया जाएगा हाउस के अंदर ही. वो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसको उन्होंने चेंज किया, उसमें 300 प्लस 300 पहली दो स्टेट्स को पावर्स दे दी, जबकि 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो थर्ड स्टेट से आएंगे. और ये जो डेड लॉक था ये क्रिएट हुआ. इवेंचुअली क्या हुआ कि मई में सेशन कॉल हुआ, मई के बाद नेक्स्ट मंथ वाज जून, और जून में ये डेड लॉक बरकरार रहा फ्रेंच कांग्रेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर. और इवेंचुअली क्या होगा कि जो फर्स्ट ई स्टेट है और जो सेकंड ई स्टेट है क्लर्जी नोबिलिटी से, यहां से इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपनी साइड स्विच करेंगे, वो थर्ड ई स्टेट के साथ आके खड़े हो जाएंगे. और 17 जून को क्या होगा, थर्ड ई स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर देगी. थर्ड ई स्टेट क्या करेगी अपने आप को, 300 क्लर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, प्लस 300 नोबिलिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और 600 कहां से होंगे, थर्ड ई स्टेट के. तो 17 जून 1789 को जो थर्ड ई स्टेट थी वो अपने आप को फ्रेंच नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देगी. ई स्टेट्स जनरल तीन हाउसेस पे कंसिस्ट करती थी, तीन चैम्बर्स पे, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट. तो थर्ड ई स्टेट जो कि तीसरे तबके पे थर्ड ई स्टेट पे कंसिस्ट करती थी, उसके जो मेंबर्स थे वो अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर देंगे. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. जब फ्रेंच थर्ड ई स्टेट जब अपने आप को, थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स जब उस हाउस को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करेंगे, तो जो किंग थे लुई 16 बूरबन बादशाह जो थे, वो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स को जिस जगह पे वो थे, जिस बिल्डिंग में वो थे, वहां उनको लॉक कर देंगे. यानी नेशनल थर्ड ई स्टेट का जो चैम्बर था जहां पे ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करेंगे, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करती है जब थर्ड ई स्टेट अपने आप को, तो बादशाह जो है वो उनको थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स को जो है वो वहां पे लॉक कर देंगे उस बिल्डिंग के अंदर. और उस बिल्डिंग के साथ ही टेनिस कोर्ट था, जहां पे फिर थर्ड ई स्टेट जो कि अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर चुकी थी, इसके मेंबर्स टेनिस कोर्ट ओथ लेंगे. और उस ओथ के अंदर ये वो कमिट करेंगे कि वो अब इस बिल्डिंग से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि थर्ड ई स्टेट जो अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर चुकी थी, जब तक कि उनकी डिमांड्स बादशाह नहीं मान लेते वो यहां से मूव नहीं करेंगे, चाहे उनको यहां मार भी डाला जाए. तो इवेंचुअली जब बादशाह थर्ड ई स्टेट जो कि अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर चुकी थी, उनके मेंबर्स को
جی اپالوجیز آئی ایم بیک. فرسٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے کہ اتنا وہ جو ہے وہ نیٹ فلکچویٹ کر. ویسے تو فائبر میں نے لگوایا ہوا بٹ آئی ڈونٹ نو, پہلے اتنا زیادہ فریکوینٹ نہیں ہوتا, بٹ اپالوجیز فار دیٹ. سو ایونچولی کنگ جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ جو تھرڈ ای اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر چکی تھی, ان کی ڈیمانڈس کو وہ ایکسپٹ کریں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی دا that would be the beginning of French Revolution. David Thompson یہ لکھتے ہیں کہ if nothing else had happened, this was enough to be called a revolution. کہ تھرڈ اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر چکی تھی, ان کی ڈیمانڈس کو بادشاہ جو ہے لوئی 16 ایکسپٹ کر لیتے ہیں. And what were their demands? Unicameral legislature, voting by head ہوگی, اور نیشنل اسمبلی آف فرانس نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو کرافٹ کرے گی, ڈرافٹ کرے گی. یہ الاؤ کر دیا لوئی 16 نے نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو. So that was the beginning of French Revolution. ٹھیک ہے جی. So نہیں they didn't. وہ جو ڈیمانڈس تھیں وہ فرسٹ اسٹیٹ سیکنڈ اسٹیٹ نہیں مانے گی, یعنی یہ ڈیمانڈس رکھی تھرڈ اسٹیٹ کے ممبرس نے towards the monarch, towards the king. یعنی یہ ڈیمانڈس فرسٹ اسٹیٹ سے تو وہ نہیں کریں گے کہ آپ یہ کریں یا سیکنڈ اسٹیٹ سے. یہ ڈیمانڈس انہوں نے, یہ پروپوزل جو تھے یہ سجیسٹ کیے کہ ایسا ہی کیا جائے, لیکن ہوگا نہیں ایسا. ایونچولی پھر کیا ہوگا کہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ہی نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دے گی, اور پھر وہ جو فرسٹ اسٹیٹ تھا سیکنڈ اسٹیٹ تھا وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں وہ ایک مومنٹم اس میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہو جائے. ہاں, who sir then who they declared them national assembly. تھرڈ ای اسٹیٹ کے جو ممبرس تھے وہ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی آف فرانس ڈکلیئر کریں گے, اور لوئی 16 ان کو پھر ایونچولی ایکسپٹ کر لے گا. The members of third E state would declare themselves as a national assembly of France, اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی یونیکیمرل لیجسلیچر, ووٹنگ بائی ہیڈز, اور نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو الاؤ کیا جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشن لکھیں, اور ایونچولی کنگ وڈ ایکسپٹ دیز ڈیمانڈز, اینڈ دیٹ واز the beginning point of French Revolution. یہ یہاں سے انقلاب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو یہ تھا ٹینس کورٹ اوتھ اور ان کی ڈیمانڈز, جن کو پھر ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. اور جو ایک پوائنٹ بیچ میں مس کر گیا تھا, that was related to the clash between two moving forces or joint planned claim of nobility and clergy جو کہ materialize نہ ہو سکی. تو clash between two moving forces کیا تھا کہ جب ارسٹوکریسی اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہے کہ وہ ٹیکس ریفارمز کے اگینسٹ, اور وہ یہ کال کرتی ہے کہ تھرڈ ای اسٹیٹس کا سیشن کال کیا جائے, تو پھر وہاں سے بادشاہ جو اپروولز لے لے ٹیکس ریفارمز کے لیے. تو ایک طرف ارسٹوکریسی مونارکی کے اگینسٹ چیلنج کے اگینسٹ ہوتی ہے, اس کو چیلنج کرتی ہے, ارسٹوکریٹس چیلنج کرتے ہیں مونارکی کو, اور دوسری طرف کیا ہوگا, تھرڈ ای اسٹیٹ بھی اپنی ریسرجنس جو ہے اس کو کمنس کرے گا, اس کو سٹارٹ کرے گا. تو سائملٹینیسلی کیا ہوگا کہ ایک طرف ارسٹوکریسی جو کہ کلرجی کے ساتھ الائنس میں تھی, ایک طرف وہ ریزسٹ کریں گے مونارکی کے اگینسٹ, وہ جو ٹیکس ریفارمز لانا چاہتے تھے, اور دوسری طرف تھرڈ ای اسٹیٹ بھی اپنی اسٹرگل جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیتی ہے. تو یہ جو طبقات تھے, یعنی سیکنڈ ای اسٹیٹ اور تھرڈ ای اسٹیٹ, ان موونگ فورسز, ان assertive forces کے درمیان جو کلیش تھا, اس کی وجہ سے مونارکی ویک ہو جائے گی. ٹسل بٹوین سیکنڈ اینڈ تھرڈ ای اسٹیٹ کیا کرے گی, وہ سینٹر کو, سینٹر مینز مونارکی کو ویک کر دے گی. تو یہ تھا کلیش بٹوین ٹو موونگ فورسز. ٹو موونگ فورسز کیا ہے, سیکنڈ ای اسٹیٹ اینڈ تھرڈ ای اسٹیٹ. سیکنڈ ای اسٹیٹ اور تھرڈ ای اسٹیٹ کے درمیان جو تصادم تھا, اس کی وجہ سے جو لوئی 16 تھا, جو مونارک تھا, وہ کمزور ہو جائے گا. اور ایونچولی پھر ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکلی جو ان کے درمیان مسائل ہوئے وہ پھر حل نہیں ہوں گے, ڈیڈ لاکس جو کریٹ ہوئے, تو پھر تھرڈ اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتی ہے. اور جو کلرجی کی اور نوبلٹی کی جو جوائنٹلی پلانڈ گیم تھی کہ ای اسٹیٹ جنرل کا سیشن کال کیا جائے اور وہاں سے لوئی 16 جو ہے وہ ریفارمز کا اپروول لے لے, ان کی جو گیم پلان تھی وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ان کا گیم پلان کیا تھا
کہ ایک ووٹنگ رائٹ کس کے پاس تھا؟ کلرجی کے پاس. دوسرا ووٹنگ رائٹ کس کے پاس تھا؟ نوبلٹی کے پاس تھا. 2 versus 1 was the ratio of political proportion. یعنی سیاسی طاقت کی جو پرپورشن تھی 2 versus 1 تھی. تو نوبلٹی کلرجی نیو کہ اگر بادشاہ جو ہے ای اسٹیٹ جنرل کا سیشن کال کرے گا اور وہاں سے جب ٹیکس ریفارمز کے لیے بل لے کے آیا جائے گا اس کو اپروو وہ نہیں کروا سکے گا کیونکہ کلرجی اور ایرسٹوکریسی کے پاس 2 ووٹنگ رائٹس ہیں تو وہاں یہ اپروو ہی نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہوگا کیا جب وہ سیشن کال ہوگا تو تھرڈ ای اسٹیٹ ہی اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دے گی. تو ایونچولی کلرجی اور نوبلٹی کی جو جوائنٹلی پلانڈ گیم تھی کہ وہ ٹیکس ریفارمز نہیں ہونے دے گی وہ پھر مٹیریلائز نہیں ہو سکی اور اس طرح سے فرانس کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ گیا. There was a rise of bourgeois class, talk of constitution تھا فرانس کے اندر. مڈل کلاس بہتر تھی, بیٹر ریڈ تھی, نیومرس تھی, اب ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں آئیڈیا تھا اور وہ اب ڈٹرمنڈ تھے, ریچرڈ تھے, ڈٹرمنڈ تھے کہ ان کو پولیٹیکل سسٹم کے اندر زیادہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن چاہیے کیونکہ وہ اکنامکلی ایکٹیو پارٹ آف سوسائٹی تھا. اور جب بادشاہ کمزور ہو, وہ طاقت کا استعمال نہ کرے تو پھر انقلاب جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کلرجی نوبلٹی کے ممبرز بھی ڈیفیکٹ کرتے ہیں, وہ تھرڈ ای اسٹیٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری پوائنٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز ریولوشن. اور تھرڈ ای اسٹیٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتی ہے تو ایونچولی جو ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ آ جاتا ہے. سو اٹ واز ان جون کے منتھ میں, مئی میں دیکھیں اگر ہم تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھ لیں, مئی 1789 ای اسٹیٹس جنرل کا سیشن کال ہوگا, یہاں پولیٹیکل ڈیڈ لاک کریٹ ہوگی اور ایونچولی پھر ہم دیکھیں گے کہ 17 جون کو جو ہے وہ نیشنل تھرڈ ای اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتی ہے. ود ان منتھ اینڈ ہاف, 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ای اسٹیٹس جنرل کا جو تھرڈ چیمبر تھا وہ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کرتا ہے. اور جون کے اندر ہی یہ پھر 3 دن کے بعد ٹینس کوٹ اوتھ ہو جائے گا جس میں کہ بادشاہ ایونچولی ان کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور ڈیوڈ تھامسن یہ لکھتے ہیں کہ یہ اٹ واز انف ٹو بی کالڈ اے ریولوشن کہ تھرڈ ای اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر چکی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل لکھنے جا رہی ہے اور بادشاہ یہ ڈیمانڈز مان لیتا ہے. یونیکیمرل لیجسلیچر والی بھی بات ہے. تو ایونچولی جب تھرڈ ای اسٹیٹ نیشنل اسمبلی اپنے آپ کو اناؤنس کر چکی تھی اور بادشاہ ان کی ڈیمانڈز کو مان بھی لیتا ہے, اس کے باوجود بھی ان کمنگ منتھ وچ از جولائی کے اندر فرانس کے اندر جو ہے وہ ایک فیئر کریٹ ہوتا ہے, ایک پینک اور فیئر اور رائٹنگز جو ہیں وہ فرانس کے اندر فسادات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ان دا منتھ آف جولائی. وہ فسادات کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ فرانس کے اندر یہ ایک ریومرز جو تھیں, پروپیگنڈا ہوا کہ ارسٹوکریسی جو ہے وہ کنسپائر کر رہی ہے, وہ بادشاہ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے, بادشاہ کو کنونس کر رہی ہے کہ وہ تھرڈ ای اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر چکی ہے ان کو اوور تھرو کر دے. تو اس کانٹیکسٹ میں ارسٹوکریسی کی کانسپریسی کے کانٹیکسٹ میں فرانس کے اندر ان دا منتھ آف جولائی جو ہے وہ پینک پیریڈ آف پینک رائٹس جو ہیں وہ ایرپٹ کرتے ہیں پورے فرانس کے اندر. اور پھر وہ پیرس میں کیپٹل کے علاوہ جو پروونسز تھے یا ایون جو رولر ایریاز تھے, جو دیہی علاقے تھے, وہاں پہ بھی جو موب تھا, جو پیزنٹس تھے, تھرڈ ای اسٹیٹ جو تھی وہ پھر جو ہے وہ رائٹس کرتی ہے. وہ فیوڈل لارڈز ہوں, کلرجی ہوں, ان کے جو فیوڈل ڈاکومنٹس تھے ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا دی جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے وہ جولائی کا منتھ جو ہے it's known as the period of great fear. یعنی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے فرانس کے اندر جو ہے وہ جولائی کے اندر جو فسادات شروع ہوئے, that is a period of great fear. اور ایونچولی جب یہ سارے رائٹس ہو رہے تھے تو بادشاہ جو ہے وہ پیرس کے اندر جو ہے وہ آرمی جو ہے اس کو کال کیا جائے گا, ملٹری کو کال کیا جائے گا. اور جیسے ہی ملٹری ٹروپس پیرس میں گیدر ہوں گے تو پیرس کے اندر بھی جو ہے وہ موب جو ہے یا پیرس کے اندر بھی رائٹس جو ہیں وہ ایرپٹ کریں گے. اور جو پیرس کے اندر رائٹس تھے اس کے اندر they would storm the palace of Bastille. پیرس کے اندر باسٹیل ایک قلعہ تھا, ایک کیسل تھا, اور اس کیسل کو جو ہے پھر موب جو ہے وہ سٹارم کرتا ہے, اس کو جس کے اوپر جو ہے حملہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جلا گھرا دیا جائے گا. تو اس وجہ سے وہ جو گیدرنگ آف ٹروپس تھا پیرس کے اندر وہ ایونچولی جو ہے
باسٹیل انسیڈنٹ کی طرف موو کرتا ہے. اور باسٹیل انسیڈنٹ کیا ہے کہ جس کے اندر پیرس کے اندر یہ جو کیسل تھا اس کو جو پیرس کے کامنرز تھے وہ اس کو سٹارم کریں گے, انٹیمیڈیٹ کریں گے اور وہاں پہ وائلنس کمٹ کریں گے, رائٹس ہوں گے. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ باسٹیل کا انسیڈنٹ ہوا. The storming of the Bastille Castle was the Bastille incident. اور اس کے reasons are numerous. اور جس کے اس قلعے کے اندر پریزن سینٹر بھی تھا ایگزیکٹلی, جہاں پہ جنگی قیدیوں کو بھی آزادی دلوائی جائے گی. So, قلعے دیکھیں جب قلعوں کے اندر نا وہ پریزنس بھی ہوا کرتی تھی. اگر آپ نے لاہور کوئی بھی قلعہ دیکھا ہو پشاور کے اندر یا ایون لاہور کے اندر, تو قلعوں کے اندر جو کیسلز کے اندر جو پریزنس بھی ہوا کرتی تھی, ویپنس بھی ہوا کریں گے کیونکہ وہ ان کے پاس ہوں گے. سو باسٹیل انسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ موب نے باسٹیل کیسل کو سٹارم کیا, انٹیمیڈیٹ کیا. اس کی ریزنز کیا تھی, یعنی کیوں حملہ کیا گیا اس فورٹ کے اوپر, اس قلعے کے اوپر, اس کی ریزنز کیا تھی. نمبر 1, سیاسی قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے. کچھ ویپنز یہاں سٹور کیا گیا تھا, وہ ویپنز اٹین کرنے کے لیے. اور کچھ یہ ایسی بھی ریومرز تھی کہ فوڈ یہاں پہ کچھ رکھی گئی, یا فوڈ جو ہے اس کو سٹور کیا گیا ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس قلعے کو اٹیک کیا گیا. اور اس لیے بھی اٹیک کیا گیا کہ بادشاہ جو ہے وہ فورسز کنسنٹریٹ کر رہا ہے اور وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے جا رہا ہے. تو ایونچولی جو تھرڈ اسٹیٹ کے اپر کرسٹ تھی اور لوور کرسٹ کے ممبرز تھے, وہ پھر اس سٹارمنگ میں, ان رائٹس میں انوالو ہوں گے. اور جو ایک میجر ریزن تھی وہ تھی ڈسمسل آف جیکس نیکر. بادشاہ جو ہیں وہ جیکس نیکر کو ڈسمس کر دیں گے. اس کی وجہ سے پھر ایونچولی یہ باسٹیل کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. اور جیکس نیکر کون تھے؟ یہ فائنینشیل ایڈوائزر تھے لوئی 16 کے. اور یہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, جیکس نیکر بادشاہ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ سیکنڈ ای اسٹیٹ کی ڈیمانڈز کو مان لیں اور ای اسٹیٹس جنرل فرینچ پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیں. تو ایونچولی جیکس نیکر کے کنونس کرنے کے اوپر جو ہے لوئی 16 تھرڈ ای اسٹیٹس جنرل کا سیشن کال کرتے ہیں. مئی میں وہ جو پولیٹیکل فرینچ پارلیمنٹ کا جو اجلاس بلایا گیا وہ جیکس نیکر کے کنونس کرنے پہ بلایا گیا. جبکہ دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ ارسٹوکریسی بھی یہی چاہتی تھی. اور وہ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ their game plan was کہ 2-1 جو ریشو ہے, اس وجہ سے. تو ایونچولی جیکس نیکر کے کہنے کی وجہ سے جو ہے اس کو سیشن کو کال کیا گیا. اور جب مئی سے جون کے درمیان پولیٹیکل ڈیڈ لاک کریٹ ہوئی تھرڈ ای اسٹیٹ اور باقی چیمبرز کے درمیان, تو جیکس نیکر جو تھا وہ رول پلے کر رہا تھا, وہ سمپتھائز کر رہا تھا تھرڈ ای اسٹیٹ کے ساتھ. کہ جیکس نیکر نے تھرڈ ای اسٹیٹ کے ساتھ سمپتھائز کیا, اور جیکس نیکر نے ہی پھر ایونچولی بادشاہ کو کنونس کیا کہ تھرڈ ای اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر چکی تھی, جو چاہتی تھی کہ بادشاہ ان کو ایز اے نیشنل اسمبلی تسلیم کرے, ان کو آئین لکھنے الاؤ کرے, تو جیکس نیکر کے کنونس کرنے کے اوپر ہی بادشاہ نے وہ جو ڈیمانڈز تھی تھرڈ ای اسٹیٹس کی ٹینس کورٹ اوتھ والی, وہ مان لیتے ہیں. تو ایونچولی جو ہے پھر پہلے جو طبقات ہے کلرجی ارسٹوکریسی, وہ جیکس نیکر کو تو ڈسمسل, اس کو تو نکلوائیں گے. تو ڈسمسل آف جیکس نیکر اور یہ جو ریومر تھی کہ بادشاہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہا ہے, یہ جو ہے اس کو سٹیمولیٹ کریں گے. اور ایونچولی جو ہے وہ پھر باسٹیل کے قلعے کو جو ہے سٹارم کیا جائے گا. یہاں جو ہے وہ فساد جو ہے, وائلنس ہوگا یہاں پہ, اور پھر یہاں سے یہ سیاسی قیدی بھی آزاد کروائیں گے, کچھ اسلحہ بھی لے جائیں گے, اور کچھ فوڈ اگر تھی تو وہ بھی لیں گے. پیرس کے شہر کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کیا گیا. That was the Bastille incident, 14th July 1789. Next ہی ڈے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نیشنل گارڈ کریٹ کرے گی, فورس, ملٹری فورس کریٹ کرے گی تاکہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کا تحفظ کیا جا سکے. اور اگست کے اندر نیکسٹ منتھ یہ جو ہے فیوڈلزم کی جو پریکٹسز تھی اس کو abolish کر دیا جائے گا فرانس کے اندر. وہ جو صرف ارسٹوکریسی جو تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سرو کرتی تھی, اور بیوروکریسی میں تھی, جوڈیشری میں تھی, اور صرف ارسٹوکریٹس ہی اس میں تھے, کامنرز نہیں تھے اس کے اندر, ان پریکٹسز کو ختم کر دیا گیا. اور اب الاؤ کیا گیا کہ کامنرز بھی جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کے اندر آ سکتے ہیں, وہ بیوروکریسی جوڈیشری میں آ سکتے ہیں. تو یہاں سے کامنرز کے لیے اپرچونٹیز, ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہے وہ کھولی گئی. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نیپولین جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پھر میں آئے گا,
کیونکہ نیپولین وازنٹ فرام اریسٹوکریسی, وہ کامنرز میں سے تھا. تو جب فیوڈلزم کی پریکٹس ابالش کی گئی تو اس طرح سے جو ہے کامنرز کو ایکسیس ملی ان ملٹری پولیٹیکل اور ان ساری اسٹیبلشمنٹس کے اندر. دس از ہاؤ دے وڈ بی دیئر. ٹھیک ہے جی. سو دس از تو کلرجی کی بھی جو پریویلیجز تھیں ان کو فورس کیا گیا کہ وہ ان کو ریناؤنس کریں, اور ایک کے بعد پھر وہ ایک کر کے آئیں گے اور اپنی جو پریکٹسز تھیں, جو ان کی پریویلیجز تھیں, ان کو ختم کر دیں گے. جیسے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ختم کر دی گئی. اور اگست کے اندر دین دے اناؤنسڈ ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس, اور جس کے اندر یہ ایک طرح کا آبجیکٹو ریزولوشن جو تھا دیا نیشنل اسمبلی آف فرانس نے, اس کو اناؤنس کیا, جس میں یہ کہا گیا کہ all men are born free and equal rights کی بات کی, liberty کی بات کی, property کی, security کی, right to resistance کی بات کی against oppression. اور پولیٹیکل ایسوسیشن کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا. ریاست کیوں کریٹ کی گئی؟ لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیگل اکوالٹی کی بات کی گئی. رائٹ ٹو ہائی آفیسز میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے. فریڈم آف ایکسپریشن دیا گیا, فریڈم آف ورشپ دیا گیا. یہ کہا گیا ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا جائے گا. وداؤٹ کسی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا وداؤٹ جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس وغیرہ کے. اور پریزمپشن آف انسنس ہوگا, یعنی جب تک کسی پہ جرم ثابت نہیں ہو جائے گا اس کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو امپریزن نہیں کیا جائے گا. جب جرم ثابت ہوگا پھر آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. نیب کے قوانین ایسے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے ایسڈ بیون مینس کے اندر, تو وہ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تم ثابت کرو کہ تم نے نہیں کی. تو وہ تھوڑا سا پرابلم ہے, یہ نیب لاس کے اندر یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. اریسٹ کر لیں گے, پھر اس بندے پہ الزام لگانے کے بعد اس پہ ڈالیں گے کہ تم نے اب ثابت کرنا ہے کہ تم نے یہ جرم نہیں کیا, اور اریسٹ کر لیں گے. سو پریزمپشن آف انوسینس نہیں رہے گی, وہ ایلیگیشن کی بنیاد پہ اریسٹ ہوگا, اور پھر وہی بندہ جو ہے اس کے اوپر ثبوت دیتا پھرے گا کہ وہ کیسے کیا جائے گا. اور پھر جو جیوری ٹرائل پہ جیوری والی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. کانسیپٹ آف لبرٹی, لبرٹی کے رائٹس, پرمیسو رائٹس گرانٹ کیے گئے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دوسرے کو ہارم نہیں پہنچنا چاہیے. پراپرٹی کے رائٹس دیے گئے, اور اگر حکومت پراپرٹی کہیں پہ لینا چاہتی ہے کچھ بنانے, کچھ بلڈنگز بنانے کے لیے, روڈز بنانے کے لیے, تو حکومت کو ایڈوانس میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کو رائٹ دیا گیا ٹو میک لاس ڈائریکٹلی بھی یا اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو. رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا, اور جو قوانین ہیں لا کیا کریں گے, وہ ریفلیکٹ کریں گے جنرل ول کو, لوگوں کی ول کو, لوگوں کی مرضی کو, لوگوں کے the will of majority کو ریپرزینٹ کریں گے قوانین. یہ کہا گیا کہ لوگ ہیں ریئل سوورنس, حکومت اپنی طاقت ڈرائیو کرتی ہے لوگوں کی کانسینٹ کے تھرو, اور اگر حکومت اپنی طاقت اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹ کر سکتے ہیں. So this is how جو ہے یہ ڈیکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن جو اس کو اناؤنس کیا گیا. اور جب یہ اگست میں اب یہ ایک ڈیکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز دیا گیا, اس کے اوپر بھی پریویس ایئرز میں کوشچن آیا ہوا ہے کہ اس ڈاکومنٹ, یہ جو پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, اس کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں کہ اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں. یہ پوری انلائٹنمنٹ میں بھی دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ سارے یہ آئیڈیاز تھے, وہ یہی بات کرتے تھے. all men are born free and equal. The beginning point of last lecture was that. And human beings are rational actors. اور وہ انڈیویجول کی بات کرتے تھے, انڈیویجول رائٹس کی بات کرتے تھے, لائف, لبرٹی, پراپرٹی, یہ ساری وہی چیزیں اب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور جب یہ ڈکلیریشن اناؤنس کیا نیشنل اسمبلی نے, تو بادشاہ پھر اس کو ماننے سے انکار کر دے گا. کنگ وڈ ریزسٹ ٹو ایکسپٹ ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس. اور پھر جو ہے بادشاہ جو تھا وہ ورسائز میں رہا کرتا تھا, پیرس کے سبربس میں, پیرس کے بالکل ہی ساتھ کچھ مائلز کے اوپر جو تھا وہ ورسائز کا یہ چھوٹا سا شہر تھا, اور جہاں پہ انہوں نے ایک محل تعمیر کیا ہوا تھا, یہ وہاں رہا کرتے تھے. پیرس میں رولنگ فیملی نہیں رہا کرتی تھی, پیرس کے ساتھ ہی ایک سبرب جو تھا, ساتھ ہی ایک علاقہ تھا, وہاں رہا کرتے تھے. تو جب بادشاہ جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا, ڈیکلیریشن آف رائٹس آف مین کو نہیں ماننے سے انکار کرے گا, تو پھر خواتین مارچ کریں گی ٹورڈز ورسائز. اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ ایک تو بادشاہ جو ہے اس ڈکلیریشن کو ایکسیپٹ کرے, اور دوسرا فرانس کے اندر بریڈ شارٹیجز تھیں, فوڈ شارٹیجز تھیں,
اور یہ ریومرز تھیں, یہ پروپیگنڈا بھی تھا کہ کہیں ورسائز میں ڈھیر ساری بریڈ جو ہے یا جو فوڈ ہے اس کو اسٹور کیا گیا ہے, تو وہاں سے وہ جو ہے وہ کچھ اناج یا جو فوڈ ہے وہ بھی لے آئیں گے. اور بادشاہ اگین دا ریومرز واز کہ بادشاہ آئین انقلاب کو اون نہیں کر رہا, اگر اون نہیں کر رہا, اگر یعنی اپوز نہیں کر رہا تو اون بھی نہیں کر رہا, اور وہ جو ہے وہ کسی وقت بھی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا, تو بادشاہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا. تو یہ سارے ریومرز تھے, یہ اس طرح کے پروپیگنڈا تھا جس کی بنیاد پہ ایونچولی خواتین مارچ کریں گی پیرس سے ٹورڈز ورسائز, جس کے خواتین کا پھر ساتھ دیں گے تھرڈ اسٹیٹ کے جو میل طبقہ تھا, مرد حضرات, وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اور وہاں سے پھر کنگ اور کوئین یعنی کہ لوئی 16 اور میری اینٹونیٹی کو ورسائز سے پیرس واپس لے کے آئیں گے, اور پھر ان کو پیرس میں سیٹل کیا جائے گا. پیرس کے اندر ایک محل تھا ٹیولریز, تو ٹیولریز کے محل کے اندر جو ہے وہ کنگ اور کوئین کو سیٹل کیا جائے گا. تو اس انسیڈنٹ کو کہتے ہیں ٹیولریز 1 انسیڈنٹ. اکتوبر 1789 کے اندر the ruling family would be brought back in Paris and they would be settled in Paris in the palace known as Tuileries. تو Tuileries 1 وہ واقعہ ہے جس میں خواتین اور باقی تھرڈ اسٹیٹ کے ممبرز کنگ اور کوئین کو ورسائز سے پیرس لے کے آئیں گے اور یہاں سیٹل کیا جائے گا. اور جب یہ ان کو واپس لے کے آ رہے ہوں گے, جب وہ مارچ کریں گے, تو they would be raising the slogans کہ we are bringing back the baker and the baker's wife and now we would have a plenty of food. کہ اب ہم بیکر اور بیکر کی بیوی کو واپس لا رہے ہیں, ڈھیر ساری ہمارے پاس جو اب خوراک ہوگی, بریڈ شارٹیجز نہیں ہوں گی. And that is incident is known as the Tuileries 1 incident, bread rights, exactly. تو جو ہے یہ پھر فسادات جو ہیں یہ ہوں گے. اور ایونچولی یہ جو ساری ڈیولپمنٹس تھی, ڈیولپمنٹس کون سی کہ نیشنل اسمبلی تھرڈ اسٹیٹ جب اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کرتی ہے, پھر بادشاہ ان کی ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پیریڈ آف گریٹ فیئر, باسٹیل انسیڈنٹ, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹیولریز 1 انسیڈنٹ. ان ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر جو بادشاہ کا رسپانس تھا وہ بہت ہی ویک رسپانس تھا. حکومت طاقت کا استعمال ہی نہیں کرتی, تو جب حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرتی تو پھر انقلاب آ جاتے ہیں, جو کہ پھر فرانس میں آیا. This is how the revolution came in France. بادشاہ جو ہے وہ ورسائی سے پیرس آیا, پیرس میں آ کے اس نے پیرس کی میونسپل حکومت کو تسلیم کیا. لبرٹیز کا جو سائنز تھے, جو کاکرز تھے وہ پہنے, اپنی جو اس کے ٹرسٹڈ ٹروپس تھے, سوئس مرسنریز اس کو گارڈ کیا کرتے تھے, پروٹیکٹ کیا کرتے تھے, ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا. وہ جو نیشنل گارڈ نیشنل اسمبلی نے کریٹ کیا تھا وہ اب ان کا تحفظ کریں گے, اور بادشاہ جو ہے وہ ٹیولریز 1 میں آ کے ٹھہر جاتا ہے. So this is how we completed the general causes of revolution. اور اب ہم تھوڑی سی ہیڈنگز دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, and then I'll take the question اور پھر I'll move forward towards the course of revolution. کہ فرینچ ریولوشن کے causes کیا ہیں؟ intellectual causes, problem of affluence, problem of prosperity کیا ہے, financial disorder کیا تھا, administrative مسائل تھے, economic downturn کیا ہے, royal weakness related to economic problems کیا تھی, ارسٹوکریسی کیوں ریوولٹ کر رہی تھی, ان کی ریوولٹ کی وجہ سے ای اسٹیٹ جنرل کا سیشن کال کیا گیا. اور جب سیشن کال کیا گیا تو کلیش ہوا فرانس کے دو طبقات کے درمیان, دو موونگ فورسز کے درمیان کلیش ہوا. کون سی دو موونگ فورسز تھی, ان میں کلیش کیوں ہوا؟ کلرجی نوبلٹی کی جوائنٹلی پلانڈ گیم کیا تھی 2:1 ریشو والی, اور وہ کیوں مٹیریلائز نہیں ہو سکی؟ کیونکہ تھرڈ اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتا ہے. تھرڈ اسٹیٹ کی کیا ڈیمانڈز تھیں, ٹینس کورٹ اوتھ میں کیا پرومسز کمٹ کیے گئے, اور ایونچولی بادشاہ جو ہے وہ تھرڈ اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کرتی ہے ان کی ڈیمانڈز کو مان لیتا ہے. گریٹ فیئر کا ٹائم پیریڈ, اور پھر ایونچولی باسٹیل کا واقعہ کیا تھا, ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز کیا تھا, ٹیولریز 1 کا انسیڈنٹ کیا ہے, یہ سارے پوائنٹس ہم نے کر لیے. سو پولیٹیکل اکنامک سلیش فائنینشیل فرینچ سوسائٹی کو ہم نے سمجھا, اور جو انٹلیکچوئل ریزن سی اس کو سمجھا. تو ہوا کیا, یعنی اوور آل اگر میں اس کو سمرائز کر دوں کہ وہ جو ریشنل آئیڈیاز تھے, آئیڈیاز آف فلاسفرز, انہوں نے فرینچ معاشرے کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا. اور انہوں نے کیا کہا, لوئی 16 is the king not because God made him the king. It's the people who are source of power. اور لوگ اب یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کون ہوں گے.
اور اگر لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ان کو پولیٹیکل ریپرزینٹیشن دی جائے. They would challenge the political, economic, social practices and institutions of that time period, and eventually the revolution would be there in France. تو philosophers کے جو خیالات ہیں وہ لوگوں کو وائلنس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے بلکہ لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دیں گے. اور ایونچولی جو لوگ ہوں گے وہ اس نظام, چاہے وہ سیاسی نظام ہو یا معاشی نظام ہو یا سماجی نظام ہو یا مذہبی نظام ہو, اس کو کرٹیک کریں گے, اس کو چیلنج کریں گے, اس کو پھر اکھاڑ کے پھینکیں گے اور ایک نئے معاشرے کی طرف وہ موو کریں گے. اینڈ the revolution would be there in France. So this is how we covered the overall. ایک اس کو میں نے کم کرنے کی کوشش کیا to make this story more clear کہ how these ideas we can link with these ideas. تو یہ points تھے. Now if you have any questions you can ask, اور پھر ہم course of revolution کی طرف move کرتے ہیں. Yeah. What aristocracy? Why aristocracy favored third estate when they were enjoying great in second estate and first estate? Aristocracy didn't favor third estate. Aristocracy نے کیوں یہ کہا کہ ایسٹ اسٹیٹ جنرل کا سیشن کال کیا جائے؟ بیکاز دیئر گیم پلان واز کہ جب فرینچ پارلیمنٹ کا سیشن کال کیا جائے گا تو ارسٹوکریسی نوبلٹی کے پاس 2 ووٹنگ رائٹس ہیں, تو وہاں سے وہ ٹیکس ریفارمز پاس نہیں ہونے دیں گے. جب وہ سیشن کال کر لیا گیا تو اس میں ان تینوں طبقات کے درمیان ڈیڈ لاکس کریٹ ہو گئے. ہوا کیا, اس کے اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ تھرڈ اسٹیٹ خود ہی اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتی ہے, اور جب وہ تھرڈ اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کرتی ہے تو ارسٹوکریسی اس کے خلاف ہو جائے گی. وہ کنسپائر کرے گی, بادشاہ کو کنونس کرے گی کہ اس کو ڈیزالو کرو, جس کی وجہ سے گریٹ فیئر ہوا. وہ پیریڈ آف اے گریٹ فیئر کریٹ ہوا جولائی کے اندر, اور جس کی وجہ سے پھر باسٹیل کے واقعات ہوئے. All right. Anyone else? Now you can ask. کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے کہیں پہ کوئی بھی, یو کین آسک می کوسچنس. اوکے, میں جان بوجھ کے تھوڑا سا پاز لے رہا ہوں, بریک تو اٹس ناٹ الاؤڈ کہ وہ, کیونکہ آلریڈی 30 منٹس دے ہیو ریڈیوسڈ, تو پھر وہ بریک کا تو الاؤ نہیں کیا گیا. بٹ یہ ہے کہ آئی ایم ٹیکنگ اے پاز کہ اب کافی ہو گیا, میکس نہ ہو چیزیں. تو بٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کمپلیٹ بھی کرنا ہے, تو وہ چیزیں یعنی کہ میں بہت زیادہ اسٹاپ بھی نہیں کر سکتا کہ ویٹ کروں. تو کسی کا کوئی جرنل کویسچنس ہے دے کین آسک, and then I'll move towards the course of revolution. کہ جب یہ انقلاب آیا تو جب ریولوشن ٹریگر ہوا, how the National Assembly کی بھی پالیسیز کیا تھی, how the revolution unveiled itself. So یہ points جو ہیں I'm going to talk about this. Yeah, exactly. یہ اچھا کویشچن ہے سر. ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کی کریٹیکل انالیسس کس طرح سے کرنی ہوگی؟ ایگزیکٹلی کہ وہ جو ڈکلیریشن آف رائٹ, گڈ کویشچن, وہ جو ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز دیا گیا تو اس کو کریٹیکلی ہم کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ تو دیکھیے اس ڈکلیریشن میں کیا اناؤنس کیا گیا, آل مین آر بورن فری اینڈ ایکول. اٹ واز اے ویری ریڈیکل آئیڈیا, کیونکہ دنیا میں اس وقت کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ سب انسان برابر ہے. ویمن کو ایکول رائٹس نہیں دیے جاتے تھے, سلیوز کو ایکول نہیں تسلیم کیا جاتا تھا, مینورٹیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ بات کر رہے ہیں, لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی, یعنی انسان کے فرد کے یہ بنیادی حقوق ہیں, یہ ان ایلینیبل رائٹس ہیں, یعنی ان اختیارات کو, ان رائٹس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اور گورنمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. پھر اسی طرح سے لوگوں کو پولیٹیکل رائٹس دیا گیا, رائٹ آف ایسوسیشن, کہ لوگ اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں, اجلاس کر سکتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈیمانڈز مان سکتے ہیں. اور جو لا بنایا جائے گا, یعنی جو پالیسیز قوانین بنائی جائیں گی, وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جو
لوگوں کی ول کو ایکسپریس کرے جس سے لوگوں کی بہتری کے لیے فلاح کے لیے کام کیا جا سکے. ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا جائے گا, یعنی آربیٹریریلی اریسٹ نہیں کیا جائے گا کسی کو, جرم ثابت ہو جائے گا پھر آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. کسی کی پراپرٹی ریاست کنفیسیگیٹ نہیں کر سکتی, اس کو ایڈوانس پے کرنا پڑے گا. لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات کی, اور یہ کہا گیا کہ لوگ ہیں سورس آف پاور, یعنی یہ اب چیزیں تسلیم کی جا رہی ہیں. پہلے انلائٹنمنٹ میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایسا ہو, we were discussing it's the people who are source of power, لیکن مانتا کوئی نہیں تھا. تو اب تو حکومتیں یعنی اس کو لے کر ان رائٹس کو تسلیم کر رہی ہیں. اٹس دا پیپل ہو آر سورس آف پاور, اور لوگ ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے لیڈرز کون ہوں گے, اور جو حکومت میں ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے. اور اگر حکومت انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کرتی تو پھر لوگ اس کے خلاف ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ڈیکلریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز, جو کہ ایک بہت ریڈیکل ڈاکومنٹ تھا اس ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے. لیکن ایونچولی جب ریولوشن یعنی کہ ڈکلیئر ہو گیا, پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ ان پوائنٹس پہ عمل درآمد ہوگا, کچھ پہ نہیں ہو پائے گا, جو کہ ہم لیٹر آن جا کے دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے فوا. ای اسٹیٹس جنرل, ای اسٹیٹس جنرل کیا ہے؟ فرینچ پارلیمنٹ ہے, یعنی فرینچ جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہیں, بائی کیمرل لیجسلیچر ہے نا ہماری, اپر ہاؤس سینٹ ہے, لوور ہاؤس مجلس شورا. تو فرینچ جو پارلیمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ ٹرائی کیمرل لیجسلیچر تھی, 3 ہاؤسز کے اوپر کنسسٹ کرتی تھی. جو اس کا اپر ہاؤس تھا جو کہ کلرجی کے ممبرز پہ کنسسٹ کرتا تھا, اس کے پاس اس پورے ہاؤس کے پاس ایک ووٹ تھا. جو سیکنڈ ہاؤس تھا جو کہ ارسٹوکریسی کے ممبرز پہ کنسسٹ کرتا تھا, ان کے پاس بھی کلیکٹیولی ایک ووٹنگ رائٹ تھا. اور جو اس کا تیسرا ہاؤس تھا اس نیشنل اسمبلی کا لیجسلیچر کا, اس کے پاس بھی ایک ووٹنگ رائٹ تھا. یہ تھا وہ ای اسٹیٹس جنرل جو کہ فرینچ لیجسلیچر ہے, 3 ہاؤسز پہ کنسسٹ کرتی تھی, اور ہر ہاؤس کے پاس کلیکٹیولی سب کے پاس ایک ووٹ ہوا کرتا تھا, پولیٹیکل جو ووٹ تھا. کلاس کتنے بجے تک ہے ہماری؟ 2 آورس کی, جسٹ لائک میں چیک, وہ میں دیکھ لوں نا, کیونکہ پھر وہ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے, کانٹینٹ بھی کور کروانے نا, پھر بہت زیادہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو. سو 11:30 سے لے کے 2 بجے تک, اٹس آلموسٹ 2 یا آلرائٹ. ایک یہ جو ابھی میں دیکھ لیتا ہوں, اگر زیادہ ہوا تو وی کین اینڈ, جسٹ لیٹ می چیک. چھوٹے سے پوائنٹس ہیں تو اف آئی کین مینیج تو ہم کر لیتے ہیں, ورنہ وی کین لیو اٹ. یہ بالکل آسان سے 2-4 پوائنٹس ہیں, یہ میں کروا دیتا ہوں کیونکہ پھر نا بہت زیادہ رہ جائے گا. 30 منٹس نا پہلے ہی وہ کام ہو گیا, تو تھوڑا سا اپالوجیز, لیٹ می کمپلیٹ, کیونکہ پھر وہ مینیج نہیں ہوگا میرے سے. کیونکہ رمضان میں اگر کلاسیں ہوئیں تو وہ پھر مجھے کافی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ 30 منٹس کم ہو گیا نا, تو وہ پھر جو جس اسپیڈ سے میں نے پڑھانا ہے وہ چیزیں کور نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ بالکل آسان سے, کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ مشکل نہیں ہوگا. اگر کہیں بھی آپ کو مشکل لگے میں چھوڑ دوں گا اس کو, یعنی کہ یہ بالکل اب ہم ایزی والے پوائنٹس کی طرف جا رہے ہیں, کمپلیکس ساری چیزیں کر لیے. ٹھیک, صرف 2-4 منٹ مجھے دے. بالکل, یہ دیکھیں ہیڈنگ سے دیکھ لیتے ہیں, چلے میں اس کو ختم کر دوں گا. اب ہم صرف کوشچن دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا, میں نہیں کرتا, زیادہ نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ. اب یہ ایک اور یہ کوشچن پاس ایئر سے آیا ہوا ہے کہ فرینچ ریولوشن کے کورس کو آپ ڈسکس کریں, اور ٹائم پیریڈ کیا ہے 89 سے 91 تک, یعنی اس ٹائم پیریڈ میں ریولوشن نے اپنے آپ کو کیسے انویل کیا, کیسے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اس کو ڈسکس کریں, اس کو ٹریس کریں. تو 89 میں کیا ہوا, سیکوینس میں یہ ساری ڈیٹس, اور یہی آبجیکٹو میں بھی آ جاتی ہیں. مئی میں ای اسٹیٹ جنرل کا سیشن ہوا, ہم نے کر لیا. پھر 17 جون کو کیا ہوتا ہے,
تھرڈ اسٹیٹ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتی ہے, وہ بھی ہم نے کر لیا. جب نیشنل اسمبلی تھرڈ اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہے تو بادشاہ ان کو جو ہے وہ لاک کرتے ہیں, اور وہاں پہ پھر وہ ٹینس کورٹ اوتھ کرتے ہیں جس میں وہ ڈیمانڈس رکھتے ہیں, جو کہ بادشاہ ایونچولی مان لیتے ہیں. جولائی باسٹیل انسیڈنٹ ہوا. اگست ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز ہوا. اکتوبر میں ٹیولریز ون, جب کنگ کوئین کو وہ واپس لے کے آئیں گے ان پیرس. نومبر کے اندر چرچ کی پراپرٹی کو نیشنلائز کر دیا گیا. دیکھیں یہ بالکل آسان سی بات ہے, اس لیے میں نے کہا کہ چلو یہ والا تھوڑا سا کر لیتے ہیں. پھر 1790 کے اندر سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی دیا گیا. یہ جو 6 پوائنٹس ہیں اس ہیڈنگ کے اندر, اس سلائیڈ کے اندر, یہ آلموسٹ یہ ہم نے سارے پہلے کر لیے, یعنی یہ اب ہم نے دوبارہ نہیں کرنے. جو نیکسٹ یہ ہیڈنگز ہیں یہ اب ہم نے کرنی ہے. سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی, لیچ پلیئر لا, ورنیز انسیڈنٹ, پلنٹس ڈیکلیریشن, اور وہ جو نیشنل اسمبلی تھی تھرڈ اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کرتی ہے, وہ اب نیا کانسٹیٹیوشن پرومولگیٹ کرے گی, اناؤنس کرے گی سپٹمبر کے اندر. فرانس میں الیکشنز ہوں گے اور ایک نئی پولیٹیکل اینٹی نیشنل لیجسلیٹو اسمبلی یہ طاقت میں آئے گی. تو ایک نئی پولیٹیکل فارمیشن جو ہے فرانس میں ہوگی اور ایک نئی باڈی جو ہے وہ پاور میں آئے گی. تو سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چرچ کی پراپرٹی کو کنفیسکیٹ کر لیا, چھین لیا گیا. پریسٹ سیلریڈ کلاس بنے. ٹیکس, وہ جو ٹیکس لیا کرتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا. بشپس کی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز تھی وہ کم کر دی گئی, بشوپرکس اس کو کہتے ہیں. پاپ کی اتھارٹی کم کر دی گئی. بشپس پریسٹس کی پوسٹ کے لیے الیکشنز کے تھرو اپوائنٹمنٹ ان کی ہوگی. کلرجی آفٹر کلرجی ان کو بلایا جائے گا کہ وہ سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ ان کو ڈیویٹڈ ریفریکٹری کلرجی قرار دیا جائے گا, اور وہ کسی طرح کی بھی سول سروسز یا وہ جو کوئی بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو پرووائڈ وہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی. دیکھیں بالکل میں نہیں کہ وہ اس میں آپ کو ہیکٹنگ نہیں کرنے دوں گا, جہاں مشکل لگا میں چھوڑ دوں گا. لیچ پلیئر لا کیا تھا؟ یونینائزیشن اور لیبرز کی اسٹرائکس کو بین کر دیا گیا تاکہ فرانس کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. نیکسٹ از ورنیز انسیڈنٹ, جون 1791. لوئی 16 along his family یہ فرانس کو اسکیپ کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں اور آسٹرین بارڈر کی طرف موو کرتے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ایک ارینجمنٹ تیار کی گئی تھی کہ فرانس کی جو رولنگ فیملی تھی بوربنس, لوئی 16 اور میری اینٹونیٹی, یہ آسٹرین آرمی سے ملیں گے اور آسٹرین آرمی سے یہ مدد مانگیں گے کہ آسٹرین آرمی ان کی مدد کرے اور فرانس کے اندر جو ریولوشن ہے اس کو ختم کروایا جائے. تو ایک طرح کا جو رولنگ بوربن فیملی تھی وہ انقلاب کے خلاف, ریولوشن کے خلاف کنسپائر کر رہے تھے, ٹریشن کمٹ کر رہے تھے. لیکن ہوگا کیا جب یہ رولنگ فیملی فرانس اسکیپ کرنے کی اٹیمپٹ کرے گی ٹورڈ دی آسٹرین بارڈر, ان کو فرینچ بارڈرز کے اوپر ریکگنائز کر لیا جائے گا اور ان کو پھر وہ پکڑ کے واپس پیرس لے کے آئیں گے, اور جب رستے میں واپس لے کے آئیں گے ان کو موک کیا جائے گا, ریڈیکیول کیا جائے گا. That incident is known as the Vernese incident. When the ruling family tried to escape France, they would be recognized at the French borders. And why they were escaping France? In order to meet Austrian army and to plan with them or arrange with them counter-revolutionary attacks. یہ آسٹرین آرمی سے کیوں ہی مل رہے تھے, باقیوں سے کیوں نہیں؟ کیونکہ میری اینٹونیٹی جو تھی وہ ہیپسبرگ خاندان سے تھی, وہ آسٹریا اور ہنگری کی رولنگ فیملی سے تھی. لیوپولڈ ٹو یعنی آسٹریا اور ہنگری کا جو بادشاہ تھا لیوپولڈ ٹو, وہ کون تھا؟ وہ میری اینٹونیٹی کا بھائی تھا. تو میری اینٹونیٹی اپنے بھائی سے امپلور کر رہی تھی, اس سے مدد مانگ رہی تھی کہ میری جو کراؤن ہے, میری جو حکومت ہے فرانس کے اندر, اس کو بچاؤ. تو رولنگ فیملی جو تھی یعنی جو سسٹر تھی میری اینٹونیٹی, بہن جو تھی, وہ اپنے بھائی لیوپولڈ ٹو ہیپسبرگ خاندان کا جو بادشاہ تھا, آسٹرو ہنگری کا جو بادشاہ تھا, اس سے مدد مانگ رہی تھی کہ آسٹرو ہنگیرینز, ہیپسبرگز, بوربن خاندان کی حکومت کو بچائیں انقلاب against the revolution. Exactly, good question. Vernese کا نام ہی کیوں دیا گیا؟ Brilliant question. No idea. If you know, kindly do let me know.
Maybe وہ جو اس one can be, but we can look towards that. کہ ورنیز ہی اس کو کیوں نام دیا گیا کہ جس شہر فرانس کے جس بارڈر ایریا جہاں پہ اس کو ریکگنائز کیا گیا تو مے بھی اس شہر کا نام would be the Vernies. Maybe that would be the reason Vernies incident کا. That can be that can be one ایک جنرل قسم کا آنسر ہو سکتا ہے کہ وہ جو فرینچ شہر تھا جہاں جس بارڈر کے اوپر ریکگنائز کیا گیا اس کا نام ورنیز ہو سکتا ہے لیکن کیوں دیا گیا that I honestly speaking don't know. Sometimes ایسے کویشچن آتے ہیں جس کا انسان کو جواب نہیں آتا. If you know, do let me know that. اس کی لاجک تو ہے نا وہ پیرنٹس نے رکھا ہے ان کا بٹ گڈ کوشچن بٹ آئی ڈونٹ نو ورنیز ہی اس کو کہا وائی دے لیو یا دس از واٹ یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس شہر کا نام کین بی ورنیز. دیکھیں مجھے آتا نہیں تھا لیکن ایک لاجیکل مجھے بھی لگ رہا تھا کہ دا ایریا ویئر ہی واز ریکگنائزڈ دیٹ کین بی ورنیز. یہ کون ہے جنہوں نے آنسر دیا؟ سید ناد علی, بڑا ہی مشکل نام ہے. علی جو ہے سید علی, he said that king was recognized and identified وہ جو ایریا ہے that is Vernies. جو بھی گوگل بھی ہے جیسا بھی ہے it's perfect. ناد علی تو that's perfect. کوئی بات نہیں گوگل بھی کیا تو بٹ اسٹل میں نے بھی دیکھیں وہ لاجیکل تکا لگایا. اوکے جی ورنیز انسیڈنٹ ہو گیا اینڈ دین لاسٹ پوائنٹ جو ہے لاسٹ 2 پوائنٹ جو ہے لاسٹ از پرلس ڈیکلیریشن. نیکسٹ پوائنٹ دا پرلس ڈیکلیریشن واز پرشین جو کنگ تھے فریڈرک ولیم ٹو اور آسٹریا کے جو بادشاہ تھے لیوپولڈ they announced they declared کہ آسٹریا اور پرشیا وہ فرانس پہ حملہ کرنے کے لیے فرانس کو انویڈ کرنے کے لیے willing ہے لیکن اگر باقی یورپین پاورز ان کی مدد کریں پرٹیکولرلی اگر انگلینڈ ان کی مدد کرے تو فرینچ ریولوشنری گورنمنٹ کو وارن کیا گیا کہ وہ بادشاہ کو کسی طرح کا ہارم نہیں پہنچائیں گے. ورنیز انسیڈنٹ کے بعد یہ تھریٹ دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ مونارکی کو ریسٹور کرو اور یہ کہا گیا یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پرشیا یعنی جو فرانس کے اندر جو ازیوم کیا گیا امپلائی کیا گیا کہ اگر فرینچ ریولوشنری حکومت نے کسی طرح کا بھی ہارم پہنچایا رولنگ فیملی کو تو پھر آسٹرینز اور پرشینز ملیٹریلی فرانس کے اندر انٹروین کریں گے. سو وار کی تھریٹ دی گئی فرام آسٹرو ہنگری اینڈ پرشیا تو اس کو ہم کہتے ہیں پرلس ڈیکلیریشن. اور ایونچولی سپٹمبر کے اندر وہ جو نیشنل اسمبلی آف فرانس تھی وہ نیا کانسٹیٹیوشن اناؤنس کرے گی جس کو لوئی 16 اپروو کرے گا اور فرانس وڈ بیکم اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی. پہلے فرانس کیا تھا؟ ایبسولوٹسٹ مونارکی اور اب فرانس کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشنل مونارکی. پوائنٹ اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی کیونکہ بادشاہ لوئی 16 نئے کانسٹیٹیوشن کو اپروو کرے گا. اب فرانس کے اندر یونیکیمرل لیجسلیچر ہوگی. لیجسلیچر وار اینڈ پیس کے ایشوز کو ڈیل کرے گی. فرانس کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا, گورننس کے ایشوز ہوں گے. فرانس کو 83 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا گیا جن کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہوں گے. ایکول سائز کے پروونسز بنائے گئے. ہر صوبے کو جغرافیکل افیلیشن کریکٹرسٹکس کے بنیاد پہ نام دیا گیا. سب پروونسز کی اپنی الیکٹڈ اسمبلیز ڈویژن سب ڈویژنز ہوں گی. اپنی نیشنل گارڈز ہوں گی. اپنا ٹیکس کلیکشن کے سسٹمز ہوں گے. ٹیرفز کو ابالش کیا گیا. ویٹ کا سنگل سٹینڈرڈائز میئرز انٹروڈیوس کیے گئے. ججز پبلک پروسیکیوٹرز کے الیکشنز ہوں گے. اکنامکلی لبرل مارکیٹ اکنامک پالیسیز پرسو کی گئیں. مذہبی آزادی دی گئی اور اس آئین کے مطابق جو ہے ایونچولی پھر الیکشنز ہوں گے اور نیشنل لیجسلیٹو اسمبلی کیم انٹو پاور. بس یہاں تک اب ہم نے کر لیا اور this is what we give it. Okay, بس I have completed that point. مشکل کچھ بھی نہیں, آپ لوگ خود سے اگر اس کو پڑھ لیں گے تو دیکھ لیجیے گا. بس I completed that. ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. اوکے جی, یو آر سپوز ٹو ریوائز. یہ لیکچرز ریوائز کر لیں. وہ جو بک میں نے آپ کو بتائی تھی پیکاک والی وہ ساتھ پڑھ لیں. اب یعنی وہ کرسٹوفر بکس فردر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے اس دوسری بک کو فالو کرنا ہے.
جی جی بس آئی ہیو کمپلیٹڈ ہو گیا. اور سلائڈس ریوائز کر لیں, پیکاک کی بک کا فرینچ ریولوشن کے اوپر چیپٹر پڑھ لیں, اور ڈاکومنٹریز دیکھ لیں. اور جو نیکسٹ سلائڈس ہیں یہ بھی آپ نے گو تھرو کر لینی ہے, اور نیکسٹ آئی سینڈ سلائڈس ریلیٹڈ ٹو نیپولین نیکسٹ لیکچر کی, وہ بھی آپ گو تھرو کر کے آ جائیے گا, پھر آسان ہو جاتا ہے. پیکاک دا ہسٹری آف, کیا بک ہے, ایف پی ایس سی کے بارے آپ جائیں نا کانٹینٹس کے اندر جو انہوں نے پرووائڈ کیا یورپین ہسٹری کا, اس کے اندر جو پہلی ریکمینڈیڈ بک ہے وہ آپ نے کرنی. عمر سلائیڈز نا میں ان کو واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا پوری کلاس کا, اس میں ان کو سلائیڈز ڈاکومنٹریز یہ ساری چیزیں بھیج دیتا ہوں. کائنڈلی عمر کو گروپ میں ایڈ کر دیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ کائنڈلی, عمر ہے رحمان آباد سے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اپنا نمبر کر دیں کسی کو, ان کو عمر کو گروپ میں ایڈ کر دیں کائنڈلی.